اور دروازہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کر تھک چکی تھی، اس کے ہاتھ بھی درد کرنے لگے تھے۔ ایک جگہ آ کر بیٹھتے اسے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اسے یقین تھا بالا اسے ہرگز یہاں اٹھا کر نہیں لایا، اس کی تو بارات آئی ہوئی تھی، وہ باہر تھا اور ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مطلب صاف تھا اسے یہاں لانے والا کوئی اور تھا۔ کون ہو سکتا تھا اس کا دشمن؟ اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، تو کیا اس کے بھائی کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے وہ اس کو یہاں لایا؟ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جبکہ یہاں اس کو خاموش سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں بیٹھ بیٹھے اس نے رونا شروع کر دیا۔ زندگی میں اس نے کبھی خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا جتنا وہ آج کر رہی تھی۔ نہ جانے وہاں شادی پر کیا ہو رہا ہوگا، اس کے بھائی کا مقصد پورا بھی ہوا ہوگا یا نہیں، وہ سارے ڈکیت پکڑے گئے ہوں گے یا نہیں، اس کو بھائی کی پتہ چلا ہوگا کہ نہیں۔ دماغ میں عجیب طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ بس اس کمرے میں خاموش سی روشنی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ برسوں سے ویران پڑا ہے۔ یہاں زمین کے علاوہ بیٹھنے کے لیے اور کوئی جگہ تک نہیں تھی، اور یہاں زمین پر بیٹھ بیٹھے وہ تھک چکی تھی، لیکن اسے دور دور کسی کے آنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھانا منگوایا ہے سردار، چلو دے کر آتے ہیں اس بی بی کو۔ ہم اسے یہاں اٹھا کر لائے تھے اپنے فائدے کے لیے، لیکن یہ بی بی تو ہمارا ہی فائدہ اٹھائے گی سردار، تمہارا پلان تو پوری طرح سے فیل ہو گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا اب ہم ڈکیت قبیلے کے سارے ڈاکوؤں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے، لیکن سردار دلدار نے تو تمہارا ہی کھیل تم پر الٹ دیا۔ اب ہم ان کی غلامی کریں گے، اغوا ہوئی لڑکی کی خدمتیں کریں گے۔ لوگ آگے شیخ خانہ اس لڑکی کے لیے۔ وہ کھانے کا بڑا سا ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ اسے تو بڑا غصہ آ رہا تھا، وہ تو کیا کیا سوچے ہوئے تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا اب ڈکیت قبیلے کے سارے لوگ ان کی غلامی کریں گے، لیکن یہاں پر سب کچھ الٹا انہیں پر آ گیا تھا۔ خود آ کر ڈاکو بھی پریشانی سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا وہ کچھ ہی دیر میں پتہ لگا لیں گے کہ بالا کی منقوہ ان کے پاس ہے۔ وہ تو بہت کچھ سوچے ہوئے تھا، ان کی ساری کی ساری سوچیں دری کی دری رہ گئی تھیں۔ بالا ڈاکو بھی اس وقت سوائے ڈاکو سردار کی بات ماننے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے کی بڑی سی ٹرے اٹھا کر اس بند گپھا کی طرف جانے لگا تھا جہاں پر ان لوگوں نے بیلا کو قید کر رکھا تھا۔ کہاں وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے، کہاں یہ لڑکی انہیں کے گلے پڑ گئی تھی۔ بے شک سردار دلدار نے سب کچھ اسے سیکھا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جیل میں 8 سال گزار کر آ کر ڈاکو عقل کے معاملے میں سردار دلدار سے بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، اور اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ آہستہ سے سامنے سے پتھر ہٹا تو ایک دروازہ سے کھلا تھا۔ بیلا جو دلہن کے سرخ لباس میں آرام سے زمین پر بیٹھ کے اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے تھے، اچانک سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے ایک آدمی ایک بازو میں بڑا سا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کا ایک ہی بازو تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی یہ وہی گھٹیا انسان ہے جو اس کے گھر پر آیا تھا۔ اس نے عجیب انداز میں اسے چھوا تھا۔ بیلا اس کی حرکت کو بھولی نہ تھی۔ یہ انسان یہاں پر تھا تو یقیناً اسے اغوا کرنے والا یہی تھا، لیکن یہ تو بالا کا تایا تھا، اس کے قبیلے کا پرانا سردار تھا۔ راگھو ڈاکو کے بارے میں وہ زیادہ تو نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی جتنا اس نے خود آ کر ان کے گھر پر بتایا تھا۔ جیسے یہ ان کا تایا ہے اور آج تک بالا نے جو سیکھا ہے سیکھا۔ وہ پریشانی سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھنے لگی جو ٹرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے سامنے بڑا سا ٹرے رکھ چکا تھا۔ وہ عجیب طرح کی کیفیت کا شکار تھی، اسے ڈر تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا اس آدمی سے، لیکن غصہ آ رہا تھا، اتنا غصہ کہ دل کر رہا تھا یہ ٹرے اٹھا کر اسی کے منہ پر دے مارے۔ بیٹی یہ کھانا کھا لو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کسی طرح کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تمہارا بھائی جلدی تمہیں یہاں سے لے جائے گا، اور ہمیں تو پولیس والوں سے تھوڑا سا مسئلہ تھا اس لیے تمہیں یہاں اٹھا کر لے، لیکن ہم تھوڑی نہ جانتے تھے کہ بالا تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس نے کسی بدلے کے چکر میں تم سے نکاح کیا پولیس والوں کے ساتھ، وہ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے، لیکن مجھے تھوڑی اندازہ تھا کہ وہ سچ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو قبیلے کے ڈاکوؤں میں جان سے مار ڈالیں گے، وہ تو ویسے بھی ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بیٹی آرام سے بیٹھ کر یہاں کھانا کھا لو، ہم تمہارے کمرے کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، باقی تم بھی کچھ وقت تک ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بور رہا تھا، جبکہ اس کا بدلا ہوا انداز بیلا کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ انسان ایسا تو ہرگز نہیں تھا جس طرح وہ خود کو پیش کر رہا تھا۔ فکر مت کرو بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لائے۔ تم بالا کی محبت ہو، وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تمہارے لیے تم بہت اہم ہو، ہم تمہیں کسی طرح کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس تم ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کرو اور کچھ نہیں۔ ہم نے جو کیا وہ پولیس والوں کے خلاف کیا، ہمیں تھوڑی پتہ تھا اس طرح سے کچھ ہو جائے گا۔ تم اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا، میں تمہارے رہنے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے اس کے سامنے سے اٹھتا باہر نکل گیا، جبکہ بیلا حیران پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے بھوک تو لگی ہوئی تھی، صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، لیکن یہ آدمی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب پہلی دفعہ یہ آدمی اسے ملا تھا تب وہ کچھ اور بن کر ملا تھا، اب کچھ اور بن کر ملا تھا۔ ایک بات تو کلیئر تھی، اس کے بہت سارے روپ تھے اور یہ آدمی بہت شاطر تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر تھی وہ ڈکیت قبیلے کے ڈاکوؤں سے کافی زیادہ خوفزدہ ہے۔ لیکن اس وقت بیلا اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی، وہ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس آدمی کی باتوں سے تو اسے یہی اندازہ ہوا تھا وہ یہاں محفوظ ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ اعتبار کے لائق ہرگز نہیں تھے۔ کھانے کی ٹرے سامنے کرتے ہوئے اس نے کھانا کھانا شروع کیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن یہ سوچ کر کہ یہاں پر موجود لوگ جو اس کو اغوا کر کے یہاں لائے ہیں وہ خود ہی اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس کی خدمتیں کرنے پر آ گئے۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ اغوا کرنے والوں کی یہ حالت تھی تو پھر وہ کیوں گھبراتی یا پھر وہ کیوں اس طرح کی ٹینشن لیتی۔ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اتنی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بھی تھا یہ لوگ بہت عجیب تھے اور اسے بہت ہی عجیب طرح کی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ یہاں مزید رہنا نہیں چاہتی تھی، بس یہی دعا مانگتے ہوئے کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے نکال لے
گھر لے جائے، وہ خود کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں، لیکن وہ پرسکون نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ نہ کچھ دلاسا ہو چکا تھا کہ اسے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سردار اور بالا نہ جانے کہاں گئے تھے۔ قبیلے میں اس وقت ہر کوئی موجود تھا سوائے ان دونوں کے۔ جمرو تو پریشانی سے قبیلے کے میدان میں ہی گھوم رہا تھا، جبکہ دوام کو وہ اوپر کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تب سے نیچے نہیں آئی تھی۔ جمرو بھی بار بار آ کر اسے پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی خبر ملی یا نہیں، لیکن نہ جانے وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ انہیں یہاں چھوڑ کر وہ ایسے غائب ہوئے کہ ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملی تھی۔ 2-3 دفعہ تو وہ فون بھی کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن آج ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب تو انہیں پریشانی ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ راگا ڈاکو کی درگاہ بنانے تو نہیں چلے گئے۔ جو بھی تھا، بے شک بالا بالکل بھی اس چیز کو اہمیت نہ دے، لیکن یہ حقیقت اگنور نہیں کی جا سکتی تھی کہ بیلا اس وقت اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اس کی عزت تھی، وہ اس طرح اسے ایسے خطرناک ڈاکوؤں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں لگا ہوا تھا۔ جب اسے قبیلے کے اندر کی طرف کوئی آتا نظر آیا، اس نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے داخلی راہداری عبور کی تو اسے سامنے ہی ریان کھڑا نظر آیا۔ ریان یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے تو اس وقت اپنی بہن کی تلاش میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہیں اسے کوئی ثبوت تو نہیں مل گیا تھا؟ کیونکہ وہ قبیلے میں تو اسی وجہ سے آنے والا تھا نا کہ سردار نے کہا تھا کہ اگر اسے کوئی بھی ثبوت مل جاتا ہے تو وہ بے شک قبیلے میں آ کر اسے گرفتار کر کے لے جائے۔ تو کہیں وہ کوئی ثبوت ہی تو نہیں ڈھونڈ لایا تھا۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کوئی ثبوت لے کر آئے ہو کیا ہمارے خلاف؟ اگر ہاں تو تم قبیلے کے اندر آ سکتے ہو، ورنہ تم جیسے انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اسے راستے میں ہی روک گیا تھا۔ جبکہ ریان نے ایک نظر اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا تھا، وہ جانتا تھا یہ انسان کم سے کم سردار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے سردار سے ملنا ہے، مجھے اس سے کام ہے۔ بالا اور سردار سے میری ملاقات کروا دو۔ میں اپنی بہن کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈا ہے۔ فی الحال میں اپنی بہن کی عزت اور زندگی کی حفاظت چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جمرو نے ذرا شک کی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ انسپکٹر، تم اتنے سیدھے نہیں ہو جتنا سیدھا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ان ڈراموں کی کوئی اہمیت ہے؟ میرے خیال میں تمہیں یہ ڈرامے کہیں اور جا کر کرنے چاہیے۔ یہاں آنے کی اصل وجہ بتاؤ۔ جمرو ہرگز اس کی بات میں آنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے بہن کے شوہر سے بات کرنی ہے۔ کیا تم میری اس سے ملاقات کروا سکتے ہو جمرو؟ اس کے علاوہ میں فی الحال اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت مجھے اس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہوں، بالا اور سردار کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے ہار مان کر یہاں آیا تھا۔ اس کے انداز پر جمرو ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں انسپکٹر صاحب؟ وردی والوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ ویسے بھی وردی والے کسی کے نہیں ہوتے سوائے پیسے کے، لیکن افسوس کہ یہاں پر بھی آنے کا تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بالا اور سردار کہیں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ اگر چاہو تو انتظار کر سکتے ہو، اگر چاہو تو واپس جا کر خود اپنی بہن کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکتے ہو۔ جمرو بے فکر انداز میں کہتے ہوئے پلٹنے لگا۔ تو ریان واپس جانے کی بجائے اس کے ساتھ ہی قبیلے کے اندر کی طرف آنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس نے قبیلے کے بیچ میں ہی رکھی چارپائی سیدھی کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت ریان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنی بہن کی۔ یہاں بھی وہ اپنے مطلب کے لیے آیا تھا، کیونکہ اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس معاملے میں سوائے بالا اور سردار کے اس کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں پرسکون سے قبیلے میں داخل ہوئے تھے۔ چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ سردار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے شیر دل کی رسیوں سے ہی تھمائی تھی تاکہ وہ اسے استقبال لے جائے، لیکن قبیلے کے بیچوں بیچ چارپائی پر ریان اکرم کو بیٹھے دیکھ کر اس نے بالا کو ہلکا سا اشارہ دیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتا اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بالا کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن بالا نے اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ ہاں لیکن سردار اس کے پاس آ کر ضرور رک گیا تھا۔ ارے پریشان لگ رہے ہو انسپکٹر، کیا ہوا؟ تمہاری پولیس فورس نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہ تمہاری بہن کی جان سے کہیں زیادہ یہ مقصد اہمیت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ پروموشن، انعام کی رقم، وردی پر ستارے اور بڑا نام، ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ پھر ایسا تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے کاموں میں، پہلے ہی بتایا تھا تمہیں، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی نا؟ یقیناً یہاں پر آنے کی وجہ تمہاری بہن ہی ہوگی، کیونکہ ثبوت ڈھونڈنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اوقات تمہاری بہن کی جان بچانے کی بھی نہیں ہے، لیکن تمہاری ناک بہت اونچی ہے نا۔ خیر اب کیا سوچا ہے تم نے، کیا کرنا ہے؟ اب تمہاری بہن کی عزت اور جان کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا کہ یہاں وقت پر بات کرنے کی بجائے تم اپنی بہن کو ڈھونڈو۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے سردار۔ وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اس کے انداز پر سردار نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ ایک ڈاکو کی؟ ایک ڈکیت کی؟ ایک ڈاکو، ایک گنہگار، قاتل، لوگوں کو برباد کرنے والا؟ بھلا تم لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہاں تم وردی والے، کہاں میں ایک چور ڈاکو؟ نہیں نہیں نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں ظاہر لاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ریان سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سردار کو اس پر ترس آ گیا تھا، حالانکہ وہ ترس کھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ اچھا بتاؤ کس طرح کی مدد چاہیے تمہیں، اور فرض کرو میں تمہاری مدد کر بھی دیتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے تمہاری مدد کرنے سے مجھے بھی تو کچھ حاصل ہونا چاہیے نا۔ مقول تمہاری ایک مطلبی اور خودغرض انسان ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے میرے فائدے کے مطابق کچھ تو تمہیں دینا ہوگا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا سردار، لیکن یہ حقیقت ہے میری پولیس فورس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ ان سب کو صرف اور صرف اپنے
کام سے مطلب ہے، انہیں انعامی رقم چاہیے، پروموشن چاہیے، بڑا نام چاہیے۔ میری بہن کی زندگی اور عزت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان لوگوں کی نظر میں ایسے مشنز میں اس طرح کی چھوٹی موٹی قربانیاں جائز ہیں، لیکن میں اپنی بہن کو کسی مشن کا ایسا بنا کر اسے قربان نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے میری بہن صحیح سلامت اپنے سامنے چاہیے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ان سب چیزوں میں اپنی بہن کو شامل کر کے۔ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ان کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے صحیح سلامت اپنی ماں کے سامنے لے کر جانا چاہتا ہوں، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک تم میرا ساتھ نہ دو۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے سردار۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں سوائے تمہارے اور کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے بھی انکار کر دیا تو شاید ایک پولیس والا نہیں، ایک بھائی، ایک بیٹا ہار جائے گا۔ سردار، تم جانتے ہو میں اتنے عرصے سے تمہارے سامنے ہار رہا تھا اور مجھے کبھی بھی اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوا۔ میں نے ہر دفعہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کی، ایک نئے عزم کے ساتھ۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ناکام ہو گیا ہوں تو دوبارہ کبھی کوشش نہیں کروں گا، لیکن اس دفعہ اگر میں ناکام ہو گیا تو شاید میں دوبارہ کبھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں کبھی آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکوں گا، شاید کبھی سر اٹھا کر چل نہیں سکوں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، یہ سوچ کر کہ بالا نے صرف اور صرف میری بہن سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ میں اس کی محبت دیکھنا چاہتا تھا، سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بس کسی بھی طرح سے تم لوگوں کو جیل کی چاردیواریوں کے پیچھے لے کر جانا تھا، اور یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مجھے صرف اور صرف تمہیں پکڑنے کا جنون تھا، اور یہ جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں تمہارے علاوہ کوئی سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آج مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا۔ میں نہ تو بالا کی محبت کو سمجھ پایا اور نہ ہی اپنے لوگوں کے مطلب کو۔ اگر وہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو ایسے لوگوں سے امید لگانا بیکار ہے۔ ان لوگوں کی منتیں کرنے کی بجائے میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری مدد کرو سردار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہن کو ان پولیس والوں کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نہیں جانتا وہ آدمی کتنا خطرناک ہے، اور نہ ہی فی الحال میں کچھ بھی اور جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بہن کی زندگی عزیز ہے، اس کی عزت عزیز ہے۔ میری مدد کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ایک بھائی کو رسوا ہونے سے بچا لو۔ وہ سچ مچ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اس وقت اسے سوائے ایک بے بس بیٹے اور ایک بے بس بھائی کے اور کچھ نہ لگا تھا۔ یہاں سے سیدھے آگے چلے جاؤ، استقبال میں بالا بیٹھا ہے، جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی منقوہ کو عزت سے لے کر آئے، اور تم اسے عزت سے رخصت کرو گے۔ وہ میری بات مانے گا؟ سردار کی بات پر وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا تو سردار ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں نہیں مانے گا وہ تمہاری بات؟ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر طرح کی مصیبت سے نکال کر آئے۔ اور ویسے بھی تم کیوں اتنا رونا دھونا کر رہے ہو؟ جس کا فرض ہے اسے جا کر بولو نا۔ تم ایک پولیس والے ہو، ایک ایماندار پولیس والے، جو رشوت نہیں لیتا، جو غلط چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جس نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اپنے 8 سال کے کیریئر میں تم نے آج تک خود کو ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیا، اور آج ایک ڈاکو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو۔ کم آن انسپکٹر، بے شک تمہاری اوقات میرے سامنے 2 ٹکے کی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ترس آ رہا ہے تم پر۔ سوٹ نہیں کر رہے تم پر یہ ڈرامے۔ جاؤ جا کر بالا کو بولو اپنی منقوہ کو لے کر آئے، اور ہاں، یہ آنکھیں اٹھا کر بات کرنا اسے۔ بہنوں والا سر جھکایا، ہاتھ جوڑے، اچھے نہیں لگتے۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا خود اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا، جب جان ایک نظر اسے دیکھتا اس کے اشارے کے مطابق یہ استقبال کی طرف جانے لگا۔ بادشاہ، گھوڑا ہے، گھوڑا بن کے رہ، انسانوں کی طرح کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ تیرے مقابلے میں شیردل کتنا صاف ستھرا بچہ ہے، پتہ نہیں تو کس پر چلا گیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تو مجھ پر گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جس طرح مجھے اپٹن لگایا گیا نا، میں بالکل بھی گندا نہیں رہا۔ وہ اپنے گھوڑے پر پانی کی برسات کرتے ہوئے اسے رگڑے جا رہا تھا جب ریان چلتے ہوئے اس کے پاس آ رکا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی بالا نے اسے کوئی اہمیت دیے بغیر اپنے کام پر فوکس کیا، تو ریان ہلکا سا گلا کھنکا رہا تھا۔ انسپکٹر، یہاں پر گلا صاف کرنے سے بہتر ہے جا کر اپنی بہن کو ڈھونڈو۔ اس وقت تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں میری بہن کو مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے بالا۔ میں تو نہ ڈاکو سے واقف ہوں، نہ اس کی پاور سے، ادھر جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، لیکن تم جانتے ہو۔ بلکہ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم یہاں اپنے گھوڑوں کو دھونے میں مصروف ہو۔ لگتا ہے اپنی عزت پیاری نہیں ہے تمہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل اسی انداز میں بولا تھا جس طرح سردار چاہتا تھا، لیکن اس کی عقل پر بالا کے ہاتھ رکے تھے۔ شاید وہ اسے اس طرح کی بات کی امید نہیں رکھتا تھا۔ میری عزت یا تمہاری عزت؟ اب کہ وہ اپنا کام چھوڑتا اس کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ آف کورس تمہاری عزت بالا۔ تمہاری دلہن کو تمہارا ڈاکو اٹھا کر لے گیا، اور کوئی ڈاکو اٹھا کر لے گیا، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میرا پلان تھا سب کچھ، میں تم لوگوں کو پکڑنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، لیکن تم بھی تو سب کچھ جانتے تھے نا، تم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ پھر بھی آئے تھے نا بارات لے کر۔ کیوں؟ تمہیں میری بہن چاہیے تھی، تمہیں میری بہن سے محبت تھی، مر رہے تھے میری بہن کے لیے۔ اب جب اسے تمہاری ضرورت ہے تب تم یہاں فضول کاموں میں لگے ہو۔ تم جانتے ہو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، پوری طرح سے بے بس ہوں۔ میری پولیس فورس میرے ساتھ نبھانے سے صاف انکار کر چکی ہے، خود میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں۔ اس وقت میری بہن
کہاں ہے کہ سال میں ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. یہ سوچ کر میری جان جا رہی ہے. تم تو شور ہو اس کی تمہاری عزت ہے. وہ تھوڑی بہت آگ تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی, غیرت تو تمہاری بھی جاگ رہی ہوگی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ بیلا میرے پلان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی, بلکہ وہ سب جانتی تھی, میری مدد بھی کر رہی تھی. لیکن وہ خوش نہیں ہے بالا. میں نے اسے دیکھا تھا تمہیں دھوکہ دیتے ہوئے. خود بھی کسی گلٹ میں مبتلا تھی. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن معصوم ہے. اس نے صرف میرا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. ہو سکے تو اسے معاف کر دینا. اور ویسے بھی شادی کے بعد یہ چھوٹی موٹی باتیں تو تم لوگوں کے بیچ کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی نا. اور پھر جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی غلطیاں نظر انداز کی جاتی ہیں. اب کی دفعہ وہ بولا تو بالا کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا. صاف صاف بات کرو, کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ آپ کے تنگ آ گیا تھا. صاف صاف بات یہ ہے کہ میں اپنی بہن کو رخصت کر رہا ہوں. تم جانو اور وہ ڈاکہ ڈاکو جانے. اپنی عزت کی حفاظت تم نے کس طرح سے کرنی ہے یہ تم جانتے ہو. کل تک آ جائے گی میری بہن واپس. وہ کیا ہے کہ امی کو دعوت کی تیاری کرنی ہوگی, اور تم ایسا کرنا شام کو فون کر کے مجھے بتا دینا. ملتا ہوں پھر میں تم سے. وہ کہتے ہوئے اگلے لمحے وہاں سے نکلنے لگا تھا. جب بالا حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے سمجھنے میں, یا انسپیکٹر سچ میں دماغ سے پیدل ہو گیا. لائک کر دو یار. بیوی آپ کے رہنے کا انتظام ہو گیا. آئیے آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلتے ہیں. ہم نے آپ کے رہنے کا اچھا انتظام کیا ہے. ایک آدمی اسے گفا کے دروازے کے باہر کھڑا اسے بول رہا تھا. جب وہ کھانا کھانے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہر رہی تھی. باری بار کم لائنگے نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا, جبکہ اس آدمی کے کہنے پر وہ خاموشی سے میں سر لاتی اس کے پیچھے آنے لگی. سنو تم سب لوگ کے بالا ڈاکو کے آدمی ہو, کیا وہ مجھے یہاں لے کر آیا؟ یا یہ آدمی جو پہلے یہاں آیا تھا جس کا بازو نہیں ہے وہ بالا ڈاکو تایا ہے نا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سے سوال کر رہی تھی. ارے نہیں نہیں بی بی جی, ہم ڈکیت قبیلے والوں کے آدمی نہیں ہیں. ہم تو راگا ڈاکو کے آدمی ہیں, اور راگا ڈاکو بالا کا تایا نہیں دشمن ہے. اور ہم تمہیں بھی یہاں پر اسی دشمنی کی وجہ سے لے کر آئے ہیں. لیکن وہ سردار اور بالا ڈاکو ہے نا, انہوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ راگا ڈاکو پر بس ہو گیا. کیا کیا سوچا تھا ہم نے اور کیا ہو گیا. بڑا چلاک نکلا سردار, ورنہ تو پھانسی جانا تھا اس نے ہمارے حال میں, ہمارے جال میں. مگر کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آئے گا نا, کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب ہم جیت ہی جائیں گے ڈاکو سردار سے. کیا مطلب تم اور وہ لوگ ایک نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے تم لوگ بھی تو چور ڈاکو ہو, اور وہ لوگ بھی. تو تم لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہاں لیکن اس کی عجیب و غریب باتیں سننے میں اسے دلچسپی بھی نہیں تھی, اس لیے جس چیز میں دلچسپی تھی وہی سوال کرنے لگی. اس آدمی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا. صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن اس کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی یا پھر ایسی کوئی بھی بات کرنا جو اسے بری لگ جائے اس کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی تھی. اگر ان کا سردار اس واقعے سے اتنا زیادہ خوفزدہ تھا تو وہ بھی ہرگز ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے وہ کسی مصیبت میں پڑیں. ارے نہیں بی بی, ہم اور وہ ایک نہیں ہیں. ہم راگا ڈاکو کے آدمی ہیں, اور راگا ڈاکو اپنے لیے جیتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں. اور وہ ڈکیت قبیلے کے ڈاکو سردار دلدار اس کا دایاں ہاتھ ڈاکو والا, وہ اپنے لیے نہیں جیتے, وہ لوگوں کے لیے جیتے ہیں. ان کی زندگی کٹ کے یہ ڈکیتیاں کرتے ہوئے آج تک اپنے لیے کچھ بنا نہیں پائے. وہ لوگ بیوقوف کروڑوں کا مال لوٹتے ہیں, لیکن آج تک اپنے پاس ایک پیسہ نہیں رکھ پائے. وہ پہلے میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا, ان کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرتا تھا. ہم راتوں رات کروڑوں روپے اڑا لے جاتے تھے, لیکن صبح اٹھتے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا وہ کروڑوں کی رقم تو کسی اسپتال میں عطیہ کر دی گئی, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ رقم غریبوں میں بانٹ دی جاتی تھی. وہ سردار عقل سے پیدل آدمی پچھلے 8 سال سے ڈکیت دنیا پر حکومت کر رہا ہے, لیکن آج تک اپنے لیے ان پیسوں سے ایک وقت کھانا خرید کر نہیں کھایا اس نے. اب تم بتاؤ وہ اور ہم ایک جیسے کیسے ہوئے؟ اپنی دن رات کی محنت کو وہ لوگوں کے علاج میں لگا دیتا ہے, اور وہ اس کا دایاں ہاتھ بالا ڈاکو بھی اب یہی کام کرنے لگے. عجیب پاگل لوگ ہیں, بھوکے مر جائیں گے لیکن ڈکیتی کا ایک پیسہ اپنی ذات پر نہیں لگائیں گے. تھک ہار کا چھوڑا ان لوگوں کو. اپنی جان پر کھیل کر اتنی خونخوار ڈکیتیاں کرتے تھے, اور اتنی بڑی رقم میں سے تھوڑے سے پیسے ملتے تھے. اب چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے ہیں, کم سے کم ہاتھ میں کچھ آتا تو ہے نا, ورنہ سردار کے تو اصول ختم نہیں ہوتے تھے. کسی غریب کو نہیں لوٹنا, کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تنگ آ گئے تھے ان کی پابندیوں سے. وہ آگے آگے چلتے اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا, جب بیلا بس سنے جا رہی تھی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس آدمی کو ان سب باتوں کا کیا جواب دے. اس آدمی کی نظر میں ڈکیت قبیلے کے ڈاکو بیوقوف تھے, پاگل تھے, جو اپنی ذات کے لیے جینے کے بجائے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت میں لگا رہے تھے. جبکہ بیلا کی نظر میں اور سوچ شاید اس آدمی کی باتوں سے بدل رہی تھی. وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی. جب وہ اسے لے کر ایک اور کمرے نما جگہ پر آیا تھا جہاں اس کا ماحول کافی بہتر تھا. یہ ہمارے سردار کا کمرہ ہے, جب تک تم یہاں سے چلی نہیں جاتی تب تک تم اسی کمرے میں رہو گی. فکر مت کرو, دروازہ اندر سے بند کر لو, اس طرف کوئی نہیں آئے گا, تم یہاں بالکل محفوظ ہو. وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا, جبکہ بیلا نے فوراً دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا. جو بھی تھا وہ ان لوگوں کو یقین نہیں کر سکتی تھی. ہاں لیکن اس آدمی کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی, اور نہ چاہتے ہوئے بھی بالا کے بارے میں سوچنے لگی تھی. اس کی ساری سوچیں بالا کی طرف ہی جا رہی تھی. سردار کمرے میں داخل ہوا تو دوام دائیں بائیں گھوم رہی تھی. وہ کافی پریشان لگ رہی تھی. اسے آتے دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بڑھی.
ڈاکو جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. یہ پولیس والا کتنا بے ایمان ہے, اس نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی نا. بالا بھیا کی شادی نہیں ہوئی, اب کیا ہوگا ڈاکو جی؟ سب کچھ بیکار ہو گیا. وہ لوگ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر گئے. کتنا برا انسان ہے وہ پولیس والا. کہ سر اپنے مقصد کے لیے اس نے اپنی بہن کا استعمال کیا. مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے. اتنے اچھے سے ہو رہا تھا سب کچھ. سب لوگ کتنے خوش تھے. ہم ہی نہیں, ان کی فیملی بھی کتنی زیادہ خوش تھی شادی کو لے کر. اتنے سارے لوگوں کو بلا کر اتنا بڑا دکھاوا, اتنا بڑا ڈرامہ, یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ ڈاکو جی. لیکن کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس آدمی کو اپنی ماں بہن کا خیال بھی نہیں آیا. اور بیلا کہاں گئی؟ کیا بیلا کو سچ میں کوئی اٹھا کر لے گیا, یا یہ لوگ صرف ہم سے بیلا کو چھپانے کے لیے ڈرامہ کر رہے تھے؟ کیا بیلا جانتی ہے یہ سب کچھ؟ کیا بیلا بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ وہ اس کے پاس آتے مسلسل سوال کرنے لگی, جبکہ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا گیا تھا. آرام سے, سکون سے, میری بات سنو. کچھ نہیں ہوا ہے, سب ٹھیک ہے. اس پولیس والے سے غلطی ہوئی ہے, یہ بات ماننے والی ہے. باقی پریشانی والی کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تم اداس مت ہو, وہ پولیس والا یہاں آیا ہوا ہے بالا سے ملنے کے لیے. وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے سمجھانے لگا تھا. یقیناً وہ ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی. سردار اسے کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں دے رہا تھا. یہاں آیا ہوا ہے, یہاں کیوں آیا وہ آدمی؟ آپ نے پولیس والوں کو قبیلے میں گھسنے کیوں دیا؟ آپ کو یاد نہیں اس کی وجہ سے پہلے قبیلے میں کتنا کچھ غلط ہو چکا ہے. وہ آدمی بالکل اعتبار کے لائق نہیں. قبیلے سے باہر کرنے سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. سردار نے سر ہلایا تھا. مجھے سب یاد ہے, دعا میں ایک بار یاد ہے. تم پریشان مت ہو, اس دفعہ وہ کوئی بے ایمانی کرنے یا پھر ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم کرنے ہرگز نہیں آیا. اس وقت وہ خود مصیبت میں ہے, اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے. بیلا کی جان خطرے میں. اس وقت ہمارے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ویسے تو ہم نے ساری سچویشن کنٹرول کر لیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اگر وہ بالا سے امید رکھے تو بہت بہتر رہے گا, کیونکہ وہ لڑکی بالا کی منقول ہے. تم پریشان مت ہو, یہ سارا معاملہ ہم ہینڈل کر لیں گے. ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو, میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں. اور پھر اس پولیس والے کی ڈبل گیم کی وجہ سے میں دیکھ بھی نہیں پایا اپنے سونے مکھڑے کا یہ سونا روح. وہ اس کا معصوم سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے اس کی سنسین روح کو دیکھنے لگا تھا. پرپل رنگ کے خوبصورت فراق میں آج وہ سچ میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی. کس نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا ڈاکو جی؟ آپ کی صبح سے نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی ہیں. آپ کو بار بار خود کو دیکھتے بھی دیکھ چکی ہوں, محسوس بھی کر چکی ہوں کہ آپ کی نگاہوں کا زاویہ چہرے سے ہٹ نہیں رہا میرے. وہ فوراً منہ بنا کر بولی تھی. اچھا, تو مطلب میری نظروں کا تعاقب محسوس کر رہی ہو تم؟ وہ نرمی سے اس کا سکارف کھولتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر لایا تھا. جی ہاں, آپ کی نظروں کے سارے اشارے محسوس بھی ہوتے ہیں اور سمجھ بھی آتے ہیں مجھے. وہ فوراً بولی تو اب کی دفعہ سردار کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. یہی تو چاہتا ہوں میں, کہ میرا سونا مکھڑا میرے سارے اشارے سمجھ جائے. وہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کے چہرے کو تھامتا اپنے لبوں کو اس کے چہرے پر بے لگام چھوڑنے لگا. تو دوام نے گھبرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کی نظروں کی بےتابیوں کو وہ کب سے محسوس کر رہی تھی. اب اس کے لبوں کی بےتابیاں بھی محسوس کرنے لگی تھی. وہ بے قراری سے اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے پر حرکت دینے لگا تھا. اس کے چہرے کا ہر نقش اس کے لبوں کے لمس سے مہکنے لگا. ڈاکو جی, اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے. اس وقت تمہارے لبوں کی نہیں, تمہارے دل کی باتیں سننا چاہتا ہوں, تمہاری ہر دھڑکن کی آواز سننا چاہتا ہوں. مجھے اپنے دھڑکنوں کی داستان سناؤ, اپنی سانسوں کی سرگم سناؤ, جس میں بہہ کر تمہارا ڈاکو پاگل ہو جائے. وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر لگاتا اپنی قمیض کے اگلے بٹن کھول چکا تھا, جبکہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے وہ اس کی سانسیں روکنے لگا تھا. اس کی سانسوں پر حاوی ہوتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا پوری طرح اس پر سایہ فگن ہوا تھا. اس کی بے قراریوں میں اضافہ ہونے لگا تو دوام کو اپنی گردن سے اپنا دوپٹہ کھسکتا ہوا محسوس ہوا تھا, جبکہ اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں. وہ بےتابی سے اسے چومنے لگا تھا. آہستہ آہستہ اس کی جسارتوں میں اضافہ ہونے لگا تو وہ خود کو اس کے حوالے کرنے لگی تھی, جب دروازے کے باہر ہلکی سی دستک سنائی دی. ڈاکو جی, دروازے پہ کوئی ہے؟ وہ جو پوری طرح سے اس کی خوشبو میں مہکا اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا. اس کے کندھے ہلانے پر زیادہ اثر نہ لیتے اس کی گردن کو بےتابی سے چومنے لگا تھا. جب دوام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اوہو ڈاکو جی, دروازے پہ کوئی ہے, آپ میری بات تو سنیں, دیکھیں تو صحیح, کوئی ہے, کسی نے باہر سے آپ کو پکارا ہے. میرے خیال میں بالا بھیا ہیں باہر. اس کے کندھے کو زور سے ہلاتے ہوئے بولی تھی. یہ عجیب آدمی تھا, ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا. دوام کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پاس آتے ہی اس کے سننے کے اس جواب دے چکی ہوتی ہے. تبھی تو وہ سنتا ہی نہیں تھا. اس وقت بھی بالا نے کوئی تیسری دفعہ سے آواز دی تھی اور وہ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اب کہیں بالا دروازہ کھلا دے کر اندر ہی نہ آ جائے. بار بار پکار پر جواب نہ دینے پر اس ڈر سے اس نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا, جس پر اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جو پوری طرح سے اس میں کھویا ہوا تھا اب کی دفعہ ڈسٹربنس پر ناراضگی دکھانے لگا تھا. مسئلہ مجھے نہیں ہے, مسئلہ باہر کھڑے آدمی کو ہے جو کب سے آپ کو آوازیں دے رہا ہے.
तो होश करें डाकू जी। बाला भैया बेचारे कितने परेशान हैं, उनकी शादी होती होती रह गई। वो जिस लड़की से मोहब्बत करते थे, इस लड़की ने धोखा दे दिया, हर किसी ने उनके साथ फ्रॉड किया। आप कैसे दोस्त हैं जो यहाँ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें? आपको अपने दोस्त का बिल्कुल एहसास नहीं है। बाला भैया दरवाजे पर खड़े आपको आवाज़ें दे रहे हैं। आपकी उसने काफ़ी गुस्से से उसे पूरी बात समझाई थी। ये बाला अभी तक गया क्यों नहीं है? इस आदमी के साथ मसला क्या है? खुद अपनी जगह सेट नहीं हो रही, मेरी सेट हुई ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। खुद अपनी ज़िंदगी सेट नहीं हो रही और मेरी हुई बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से से उठते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करने की जहमत के बगैर दरवाजे की तरफ पड़ रहा था। जब दवाओं नफ़ी में सर लाते अपनी हालत दुरुस्त करके अपना दुपट्टा ढूंढ लगी थी, जो ना जाने सरदार की बेबाकियों में किस तरफ हो गया था। दुपट्टा मिलते ही वो फ़ौरन उठकर वॉशरूम में बंद होने लगी थी। उसका इरादा सरदार के वापस आने से पहले चेंज करने का था, क्योंकि जिस तरह वो आज बैकी बैकी हरकतें कर रहा था वो यकीनन उसे बख्शने वाला नहीं था, और उसके आने से पहले ही वो ये भारी भरकम लिबास उतार देना चाहती थी। क्या मसला है तेरे साथ? क्या मौत आई हुई है? साला मिला नहीं तुझे तेरा? वो तुझसे मुलाकात करना चाहता था, उसे भेज दिया था तेरे पास। जा जाकर उसकी मदद कर। मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? सुकून के 2 पल गुजारना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ, तो गुजारने दे मुझे। वो बाहर निकलते ही चिढ़कर बोला था। सुबह से दुआम का हसीन रूपों से पागल कर रहा था। अब कहीं जाकर वो हाथ आई थी तो बाला ने उसे आकर छेड़ना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि अब तक बाला भी निकल भी चुका होगा बेला के लिए, लेकिन वो तो अभी तक यहीं पता। वही तो सरदार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस पुलिस वाले का दिमाग ख़राब हो गया या कोई और गेम खेल रहा है? असल चल क्या रहा है उसके दिमाग में? तुझे पता है वो मुझे क्या कह रहा था? कहता है उसने अपनी बहन को रुखसी कर दी है मेरे साथ। अब मैं जानूँ और वो डाकू जाने, मैं अपनी बीवी को इसे किस तरह से लेकर आता हूँ, ये मेरा काम है, उसका कोई लेना देना ही नहीं। उल्टा पूछ रहा था दावत कब करेगा वो मेरी और अपनी बहन की? इसका दिमाग हिल गया। मुझे तो ये बंदा समझ में नहीं आ रहा। वो परेशानी से उसे बताने लगा था। क्यों, उसने क्या तुझसे रियाजी में बात की जो तुझे समझ नहीं आ रही? सीधी सी बात है, उसने उसने अपनी बहन की रुखसी करी। अब तू जाने, तेरी बीवी जाने और रागा डाकू जाने, तो इस लड़की का शोर है, उसकी सारी जिम्मेदारी अब तुझ पर है। उसकी इज्जत की हिफाजत करना तेरा काम है, उसके भाई का नहीं। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? या दफ़ा हो जाए, जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ, और जब तू इसको लेकर आएगा तब दावत की डिस्कशन खुद आपस में कर लेना। मेरा क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है? उसे घूरते हुए बोला था, जबकि बाला अब भी कुछ परेशान सा था। अब क्या मसला है तेरे साथ? तेरा साला अच्छा खासा मान चुका है, वो तेरी बीवी को तेरे साथ रुखसत कर चुका है। अब सारी जिम्मेदारी तेरी है। बस इतना ही कहा है इस पुलिस वाले ने। इसमें ना समझने वाला कुछ भी नहीं है बाला। अब जा रागा डाकू के पास, अपनी बीवी को बाहिफाजत कबीले में लेकर आ जा। बस इतना ही। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखते हुए अब की दफ़ा सरदार ने नरमी से उसे पूरी बात समझाई थी। जब उसने नफ़ी में सारे लाया, मैं नहीं जा रहा इस तरह, तो हाँ, तू भी मेरे साथ चल। मुझे इस पुलिस वाले पर एक रत्ती बराबर यकीन नहीं है। तुझे नहीं पता वो पागल हो रहा है, अजीब बैकी बैकी बातें कर रहा है, ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। दिमाग ख़राब है तेरा, तुझे लगता है मैं इस वक्त अपनी बीवी को छोड़कर तेरे साथ आऊँगा? वो इसे घूर कर बोला था। हाँ, तो आना तो तुझे पड़ेगा ही, और तेरी बीवी तेरे पास ही है, कहीं नहीं जा रही। फिलहाल मेरी बीवी का मेरे पास आना ज़रूरी है, इसलिए बकवास नहीं करनी, और सीधी तरह ही अपनी कमीज़ के बटन बंद कर और चल मेरे साथ। अब जब तक मुझे मेरी बीवी नहीं मिल जाती, मैं सुकून से तुझे तेरी बीवी के साथ नहीं रहने दूँगा। वैसे गिरबान से पकड़ते हुए अगले लम्हे अपने साथ घसीटने लगा था। अरे कमीने, बेगैरत आदमी, जूते तो पहनने दे। पागल हो गया क्या? दिमाग ख़राब हो गया? सरदार मुसलसल बोल रहा था। जब इसकी किसी भी बात को अहमियत ना देते हुए इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटता नीचे आ गया था। जुमरू जूते निकाल कर दे से, मैं शेरदिल और बादशाह को लेकर आता हूँ, और तू अपनी कमीज़ के बटन बंद कर। वो गुस्से से उसे कहता खुद इस तबल की तरफ चला गया था, जबकि जुमरू वहाँ खड़ा तमाशा देख रहा था। भागकर उसके लिए जूते लेकर आया था। सरदार, ये तुम्हारे साथ सौतेलों जैसा सलूक क्यों कर रहा है? तुमने क्या बिगाड़ा है इसका? और वो पुलिस वाला क्यों आया था यहाँ पर? उसके पास रुकता सवाल करने का। वो पुलिस वाला अपने सर से मुसीबत उतार कर हमारे गले में डालने के लिए आया था, और ये मेरे साथ सलूक इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इसकी सगी इस कबीले में आने वाली है। अब हमारी कोई अहमियत नहीं मेरे भाई। अब बस इतना याद रख कि तेरा बाला शादीशुदा हो चुका है। इस पुलिस वाले ने अपनी बहन रुखसत के हमेशा के लिए हमारे सर पर डाल ली है। ये तो अभी से रंग बदलने लगा है। ज़रा सोच, आने वाले काल में क्या होगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तो जुमरू भी इसी के अंदाज में उसे देखने लगा। क्या हो गया है? वही जो तुम्हारे वक्त पर हुआ था सरदार। तुम भी तो बदल गए थे ना बीवी लाकर। वो भी बदल जाएगा, बीवी बड़े बड़ों को बदल लेती है। तुम लोग क्या चीज़ हो? खैर, मैं भी साथ आ रहा हूँ, वो कहते हुए सबल की तरफ चला गया था, जब सरदार वहीं खड़े जूते पहनते हुए अपनी कमीज़ के बटन बंद करने लगा। वैसे अब उसे रेहान से बड़ी बुरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी उम्मीद भी नहीं थी। लगता है इंस्पेक्टर का दिमाग ठिकाने पर आ गया। अपनी कमर रगड़ते हुए कबीले से बाहर की तरफ कदम उठाने लगा। जब एक नज़र ऊपर की तरफ देखा, जब दुआम कब से उसे इशारे कर रही थी, उसने दूर से एक फ्लाइंग किस की थी, जिस पर वो किसी भी तरह का रिएक्शन दिए बगैर पीछे की तरफ हो गई थी, जबकि सरदार ने भी अपने पीछे खड़े जुमरू को महसूस कर लिया था।
قبیلے میں جشن کی تیاری کرو، قبیلے کی بہو آ رہی ہے، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکلا تھا۔ جب تھوڑے دور پہنچتے ہی اسے پیچھے سے اپنا گھوڑا آتا نظر آیا۔ سردار سردار، وہ ڈاکو سردار اور ڈاکو بالا آئے ہیں، ساتھ میں ان کا خبری جمرو بھی ہے۔ گھوڑے ابھی پہاڑی کے پیچھے ہی آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ رشید تیزی سے اس کے پاس آیا تو اسے خبر دینے لگا تھا، جبکہ وہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے ساتھ لگا لیٹا ہوا تھا، تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا کیونکہ اس کے شاہی کمرے میں آج ڈاکٹر بیلا آرام کر رہی تھی۔ سردار نے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو سردار سے پنگا لینے کی کنڈیشن میں تو راگا ڈاکو ہرگز نہیں تھا، اس لیے وہ جتنا ہو سکے بیلا سے دور تھا۔ بیلا کو ڈرا دھمکا کر رکھنے کا ارادہ تھا، لیکن تب جب سردار اس کے بارے میں نہ جانتا ہو، بیلا اس کے پاس ہے، اگر سردار کو ہر چیز کی خبر تھی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ راگا ڈاکو اس کی امانت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ اپنی پلاننگ پر پچھتا رہا تھا، لیکن آج رات کو سردار کا یہاں آنا اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے 3 گھوڑوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے تو پہلے ہی وہاں کے ڈاکو ان کے منتظر تھے۔ سردار ہلکا سا مسکرا کر اپنے گھوڑے کی لگاموں کو کھینچتے ہوئے نیچے اترا تو سب سے پہلے وہاں راگا ڈاکو ہی باہر نکلا تھا۔ لو بھائی، ہماری امانت لاؤ، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے تم جیسے گھٹیا انسان کے پاس رات کو اپنی امانت رکھنے کا۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تھا، جبکہ راگا اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاس کھڑے رشید کو اشارہ کرنے لگا۔ ہم نے اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اسے اچھے سے اچھا کھانا دیا ہے اور اسے بہت اچھے کمرے میں رکھ رہے ہیں، اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ سردار اسے اگنور کرتے ہوئے رشید کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ بالا تو گھوڑے سے بھی نہیں اترا تھا۔ تم اسے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے تھے اور اسے اچھے سے اچھی چیز فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ ہماری امانت تمہارے پاس تھی۔ ویسے بھی کل اس کا ولیمہ ہے، تو آج کی رات اس کا اس کے شوہر کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے اس گندے سے علاقے میں، اس لیے ہم اسے لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب جلدی کرو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تمہارے لوگ کافی ڈھیلے ہیں، ہر کام میں اتنی سستی دکھاتے ہیں، کیسے برداشت کر لیتے ہو تم راگا ڈاکو؟ میں تو کبھی بھی برداشت نہ کروں گا، تم بھی تو ڈھیلے ہو گئے ہو نا ایک ہاتھ کے ساتھ، ویسے تمہاری سمجھ نہیں آتی، پنگے بھی خود لیتے ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتے ہو۔ بندہ ایسا کام ہی نہ کرے جس کے بعد یہ حالت ہو۔ ایک نظر اس کے وجود کو دیکھتے بولا، شاید راگا ڈاکو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ڈر سے اس وقت اتنا پریشان ہے کہ اس وجہ سے محلے والے لرز رہے ہیں۔ ہاں، شاید وہ اسے کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے ڈرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی حالت ہر چیز بیان کرتی تھی۔ وہ آدمی جس نے اسے سردار بنایا تھا، اس نے اسے ڈکیتی کی سکھائی تھی، آج وہ اس چیز سے کانپتا تھا، اسی سے ڈرتا تھا۔ کل تک اس کی آواز اٹھانے پر وہ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کا چہرہ سجا دیتا تھا، آج وہی آدمی اسے اپنی نظروں سے ڈرا رہا تھا۔ اس بات کا اظہار راگا ڈاکو شاید کبھی زندگی میں نہ کرے، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی کہ یہ آدمی اسے لڑنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اسے اس قدر خوف میں مبتلا دیکھ کر سردار کو مزہ آتا تھا۔ دروازے پر کب سے ہوتی دستک پریشان ہو کر آخر بیلا نے اٹھ کر دروازہ کھولا، جب سامنے اسے راگا ڈاکو سب سے خاص آدمی رشید کھڑا دیکھا۔ یہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ کچھ اڑتے ہوئے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سارے لوگ خطرناک تھے، اور ہاں یہ حقیقت تھی اسے سب سے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ جان کا ڈر نہیں تھا، وہ ایک نہ ایک دن جان ہی تھی، لیکن جان خطرناک ڈاکو پیچھے اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا۔ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت الفاظ میں پوچھا تھا۔ اس طرح کے لوگوں کو وہ کسی طرح کی نرمی دکھا نہیں سکتی تھی۔ وہ جی آپ کو لینے کے لیے ڈکیت قبیلے کے لوگ آئے ہیں، ڈاکو سردار اور اس کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ ڈاکو بالا ہے، وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں، یہ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ ایک لمحے کے لیے تو بیلا بے یقین سی ہوئی تھی، پھر جلدی سے ہاں میں سارے لا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں، اسے کہتے ہوئے جلدی سے پیچھے مڑ کر اپنی سینڈل اٹھائے تھے یہاں پر انہیں پہننے کے لیے۔ وہ وقت برباد راضی نہیں کرنے والی تھی۔ پھر سائڈ پر پڑی تھوڑی دیر پہلے اپنی اتری ہوئی جولی اٹھانے لگی۔ بے شک جولی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے بھائی کی حلال کمائی تھی، جو وہ ہرگز یہاں ڈکیتوں کے حوالے کر کے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ آدمی گیا نہیں تھا، بلکہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنی ساری چیزیں اٹھاتی دروازے سے باہر نکلی تو وہ اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ میں نے تمہاری امانت کا بہت خیال رکھا ہے، اسے آج بھی نہیں آنے دیا، اسے یہاں لے کر آتے ہی میں نے اسے شاہی کمرہ دیا۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، لیکن تمہاری خاطر میں نے تمہاری بیوی کو اس کمرے میں ٹھہرایا تاکہ وہ ٹھیک سے یہاں رہ سکے، اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ راگا ڈاکو اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس پر ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان سے خوفزدہ ہے، لیکن اس کے ہر انداز سے وہ جان چکے تھے کہ اس وقت اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ بہت اچھا کیا تم نے راگا ڈاکو، بہت اچھا کیا، یہ تمہاری ہی جان کے لیے ضروری تھا۔ اگر تم اس کا خیال نہ رکھتے یا اس پر گندی نظر رکھتے یا پھر اسے کوئی بھی نقصان پہنچاتے تو تمہارا آج اس زمین پر آخری دن ہوتا، اس وقت تم زمین سے 2 فٹ نیچے ہوتے۔ بالا پرسکون انداز میں بولا۔ جہاں راگا پریشان ہوا وہیں سردار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جب وہ دور سے آتی نظر آئی۔ تم نے بالا کی امانت کا خیال رکھا، اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ فی الحال کے لیے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں، تو اپنا خیال رکھنا۔ سردار کہتے ہوئے اٹھ کر جمرو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اپنے گھوڑوں کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ بالا نے بیلا کے قریب آنے کا انتظار کیا، جو بنا اس وقت جوتوں کے اس طرف آ رہی تھی۔ بالا نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پیر تک دیکھ لیا تھا۔ یہ جوتے پہننے کے لیے ہوتے ہیں غالباً، وہ اسے دیکھ کر بولا تھا، جو خاموشی سے اس کے قریب آ رکی تھی۔ جی ہائی ہیلز ہیں، ان پہاڑوں میں اس طرح کے سینڈلز پہن کر چل سکتی ہوں کیا؟ اس کے عجیب و غریب ری ایکشن پر بیلا پریشانی سے بولی تھی، اسے نہیں لگا تھا وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔
اچھا تو یہ اونچی اونچی ایڑیوں والے سینڈل پہن کر تم ان پہاڑوں پر نہیں چل سکتی تھی، بیوی بھی یہ والے سینڈل تم نے شادی کے دن کے لیے مقرر کیوں کیے تھے؟ اوہ ہاں میں تو بھول ہی گیا، تمہیں تو لگا ہوگا تم کبھی ان پہاڑوں میں آؤ گی نہیں، بلکہ تم تو پہلے ہی پلان بنا کر ہمیں بیوقوف بنا کر ہمیں پولیس والوں کے حوالے کر دو گی، اور ہم جو تمہاری بارات لے کر گئے ہیں وہ تو کبھی ہوگا ہی نہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں الٹا ہو گیا، افسوس، انتہائی افسوس، تمہارا پلان کامیاب نہیں ہو پایا، اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ وہ اپنے پیروں سے جوتے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کرنے لگا، جبکہ بیلا کو اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میری شکل اتنی پیاری نہیں ہے کہ تم اس طرح بنا آنکھیں چپکائے مجھے دیکھتی رہو، اور ویسے بھی تمہیں یہ شکل پسند بھی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا یہ جوتے پہنو اور چلو۔ اور اس کے ہاتھ سے زیورات لیتے ہوئے اپنی جیب میں ڈال چکا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کی سینڈلز بھی پکڑ گیا تھا۔ بیلا نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے ڈاکوؤں کو دیکھا جو خاموشی سے ان کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی آگے بڑھتے ہوئے بالا کے اتارے ہوئے جوتوں میں اپنے نازک پیر اڑسائے تھے۔ جوتے کافی بڑے تھے لیکن گزارا ہو ہی سکتا تھا، لیکن بیلا کی نظر بالا کے پاؤں کی طرف تھی جو بالکل خالی تھی۔ اس نے آہستہ سے بیلا کا ہاتھ تھاما تھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب تمہیں یقیناً گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آتا ہوگا، وہ طنز کر رہا تھا یا پھر عام سی بات کر رہا تھا، بیلا کو سمجھ نہیں آیا۔ ہاں لیکن اسے غصہ ضرور آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر پاتی، بالا ایک جھٹکے میں اسے کمر سے پکڑا اٹھا کر اس انداز میں گھوڑے پر بٹھا گیا کہ بیلا بے ساختہ چیخ پڑی۔ چیخو مت، یہاں کے پہاڑوں میں آوازیں گونجتی ہیں، ان پہاڑوں کو عادت نہیں ہے لڑکیوں کو چیخنے چلانے کی آوازیں سننے کی۔ اور پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا نہیں ہے جس پر تم چیخو۔ ایک جھٹکے میں خود بھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اسے تھام چکا تھا، جبکہ جس انداز میں اس نے اسے تھاما تھا بیلا گھبرا کر رہ گئی تھی۔ ہاں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچھل کود بند کرو، آرام سے بیٹھو میرا بادشاہ۔ گھوڑے کا نام اریٹیٹ ہو رہا ہے تمہاری حرکتوں سے۔ میرے گھوڑے کو اس طرح کی اچھل کود کی عادت نہیں ہے، بہتر ہوگا انسانوں کی طرح بیٹھو، بندروں کی طرح اچھلنا بند کرو۔ وہ سختی سے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ایک جھٹکے میں ہی بادشاہ کی رسی کھینچ چکا تھا، جبکہ سردار اور جمری اس طرف سے نکل چکے تھے۔ انہیں خبر تک نہ ہوئی تھی کہ ان کے گھوڑے بہت آگے بڑھ چکے تھے، لیکن جیسے ہی بالا کے گھوڑے نے حرکت کی، بیلا کی جان جیسے پھر سے لبوں میں اٹک چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اس پر سفر نہیں کر سکتی، پلیز روکیں اسے، میں چل کر ادھر تک چلی جاؤں گی، مجھے اس پر نہیں بیٹھنا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بولنے لگی، جبکہ اس کی کسی بات کو اہمیت دیے بغیر ہی وہ اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کرتے ہوئے اسے ان پہاڑوں میں دوڑا گیا تھا۔ بیلا کی چیخ و پکار کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، اس کا گھوڑا تیزی سے آگے بڑھا تھا، جبکہ کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد بھی جب اسے پتہ چلا کہ بالا پر اس کی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے چیخنا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لی تھی، اور اس کی آنکھیں اتنی شدت سے بند تھیں جیسے اب کبھی زندگی میں کھلیں گی نہیں۔ بالا نے ایک جھٹکے میں اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، رخ بدلتے ہی وہ چیختے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ بالا نے اس دوران نہ تو اپنے گھوڑے کی رفتار کم کی تھی اور نہ ہی گھوڑے کو رکنے کا موقع دیا تھا، ہاں لیکن اس کی پناہوں میں چھپ کر وہ بالا کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور بکھیر گئی تھی، جبکہ اس کی حرکت پر اس کا گھوڑا تو نہ صحیح لیکن دل بے قابو ضرور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کرتے ہوئے اسے ان پہاڑوں کے اونچے نیچے رستوں پر دوڑانے لگا تھا، لیکن اب بیلا کو پرواہ نہ تھی، کیونکہ اسے چھپنے کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ مل چکی تھی۔ ہوئے ہوئے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ قبیلے میں تو یہاں بڑا جشن چل رہا ہے۔ سردار دور سے ہی قبیلے کی رونقیں دیکھ کر جمرو سے بولا تھا، جہاں قبیلے کے باہر دروازے پر ہی کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ ارے سردار، یہ سب کچھ نہیں دلہن کے ویلکم کے لیے ہو رہا ہے، ہم جاتے ہوئے دعاؤں کو بتا کر گئے تھے نا، ہم نئی نویلی دلہن کو لینے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شادی اتنے دھوم دھام سے کی ہے تو تیاریاں بھی تو دھوم دھام سے ہوں گی نا استقبال کی۔ ویسے بھی دلہن پہلی دفعہ یہاں آ رہی ہے تو یہ سب کچھ تو بنتا ہے۔ جمرو نے جیسے بات کی جڑ پکڑ لی تھی، جس پر سردار صرف وہاں میں سر لاتے ایک لمحے پیچھے کی طرف دیکھنے لگا۔ دور دور تک بالا اور اس کی بالی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ سردار، یہ بالا کا بچہ سوتیلا ہو گیا ہے، میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ اس نے جان بوجھ کر لمبا راستہ لیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بالی کے ساتھ وقت گزار سکے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، جمرو نے اسے پیچھے کی طرف رکتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے جمرو، لیکن وہ یہاں قبیلے میں آ کر اپنے ہی کمرے میں جانے والا تھا، وہ جتنا مرضی وقت گزار سکتا تھا، بیچارے کو مشکل راستہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ والا لمبا راستہ تو اونچے نیچے پہاڑوں کے بیچ میں آتا ہے، لگتا ہے لڑکی کو پہلے ہی سفر میں مار ڈالے گا۔ چلو خیر آ جاؤ، ہم بھی ان کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں، آخر قبیلے کی بہو پہلی دفعہ آ رہی ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا تو جمرو بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے آنے لگا تھا۔ ان کے آتے ہی ڈھول وغیرہ بجنے لگے۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروایا تھا۔ ابھی تک صرف میں ہی آیا ہوں، تم لوگوں کا دولہا نہیں آیا، وہ پیچھے رہ گیا، کچھ کام تھا اس کو، وہ دلہن لے کر آتا ہوگا، تم لوگ اپنی تیاریاں مکمل کر کے رکھنا۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے گھوڑے کی رسی جمرو کو تھما گیا تھا، جبکہ خود آ کر وہ دعاؤں کے پاس رک گیا جو اس کی بات سن کر منہ بنا گئی تھی۔ پھولوں کی بڑی سی تھال تیار کی تھی، وہ یقیناً بالا اور بیلا کی ویلکم کی مکمل تیاری کیے ہوئی تھی، اور اب جس طرح وہ منہ بسو رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ بالا کا دیر سے آنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لوگ کب تک آئیں گے ڈاکو جی؟ یہ کیوں نہیں آ رہے؟ اتنا زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے ان کو ڈاکو جی؟ وہ لوگ ابھی آ رہے ہیں یا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، کب تک ان کا
आना होगा। वो इससे सवाल जवाब करने लगी थी, जो कब से खड़ा उसके फूलों की थाली से फूल उठाकर इस पर फेंक रहा था। मुझे लग रहा है ये लोग नहीं आने वाले, चल वो हम रूम में चलकर आराम करते हैं, कितनी देर इन लोगों का इंतजार करते रहेंगे। अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं डाकू सरदार के? वो डाकू बाला के इंतजार में अपनी नींद पर बात करेगा। हम कोई नौकर नहीं लगे उनके, जब आना होगा आ जाएंगे। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। वो अचानक इसका बाजू थामते हुए बोला था। अरे अरे, ऐसे कैसे चलते हैं? हम इनका इंतजार करेंगे, इस तरह से थोड़ी ना चले जाएंगे। आप भी ना हाथ करते हैं डाकू जी, वो दूल्हा दुल्हन है, दूल्हा दुल्हन VIP होते हैं, इनका इंतजार किया जाता है। और वैसे भी हो सकता है उन्हें कोई काम आ गया हो। काम किस तरह का काम आएगा इन पहाड़ों में? कहीं वैसा वाला कोई काम तो नहीं आ गया जो हमें पहले शेर दिल की सवारी करते हुए आ गया था? वो याद है ना तुम्हें, वो काम जो हमने इस कार में? अस्तगफिरुल्लाह डाकू जी, शर्म करें, कोई शर्म लिहाज नहीं सीखी आपने, सारी शर्म बेच खाई है क्या? कौन सी बात कहाँ करनी है आपको, तो इतना भी पता नहीं है। अगर कोई सुन ले तो क्या सोचे हमारे बारे में? वो उसके सीने पर अपनी कोहनी मारते हुए उसे खामोश कर गई थी। क्या सोचेगा? क्या मतलब है? यही सोचेगा कि एक शोर अपनी बीवी से मोहब्बत से बात कर रहा है, उसे कोई पुराना यादगार लम्हा याद करवा रहा है। अब वो अंदर की बातें थोड़ी ना जानता है। और वैसे भी पहाड़ों में और कोई काम नहीं हो सकता आधी रात को। यकीन जानो, इस दूल्हा और दुल्हन ने इन पहाड़ों को नहीं खोदना, कुछ और ही कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल में हमें भी रूम में चलकर कुछ और करना चाहिए। बेकार में इनके इंतजार में बैठकर सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है इन लोगों ने आना है। शर्म करें, चाहे थोड़ी सी शर्म कर दें। आप आ रहे होंगे, वो लोग। हद होती है किसी चीज़ की, इस वक्त हर वक्त अपने मतलब की बातें करनी होती हैं आपने। अगर मेरे मतलब तुम समझती तो क्या ही बात थी सज्जन साईं। इस वक्त जिस तरह तुम क़यामत बनी मेरे दिल पर बिजलियाँ गिरा रही हो, यकीन करो दिल तो मेरा चाह रहा है तुम्हें यहीं से उठाकर कमरे में ले जाऊँ, लेकिन फिर तुमने मुंह बनाकर बैठ जाना। और तुम्हारी नाराज़गी तो बर्दाश्त नहीं होती। होगा मुझ जैसा मजलूम सरदार इस दुनिया में। वो बेचारी से बोला। दुआम ने एक नज़र उसे देखा था, फिर नफ़ी में सारी लागी अचानक से सामने की तरफ मुतवज्जो हुई। काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। डाकू जी, वो लोग आ गए, जल्दी आइए। फूल ना आपने दूल्हा दुल्हन पर फेंकने। वो जल्दी से उसके हाथों को फूलों से भरते हुए कहने लगी, मुझसे नहीं होते ये सारे काम, तुम ही करो। वो फूल वापस थाली में रखते हुए कहने लगा, तो दुआम ने उसे घूर कर देखा था, जबकि उसके घूरने पर वो नफ़ी में सारे लाता फूलों को उठाकर वापस अपनी हथेलियों में रखने लगा। डाकू जी, कितना डरते हैं आप मुझसे? वो अचानक ही खिलखिलाते हुए बोली, जिसकी खिलखिलाहट पर वो खोलकर मुस्कुराता। अगले लम्हे उसके लबों पर झुककर उसकी मुस्कुराहट चुरा गया था। बहुत डरा कर रखती हो तुम। अच्छा जी, बहुत जालिम बीवी हो, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी हो। अरे अब क्या बुत बन गई हो? चलो चलो, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, दोनों को कबीले में वेलकम करना है। वो कहते हुए आगे बढ़ गए, जबकि दुआम का ध्यान हरगिज़ नहीं गया था। लेकिन किसी ने भी सरदार को ये हरकत करते हुए देखा नहीं था। ऐसी चील की नज़र थी उसकी, हर तरफ निगाह रखता था। दुआम नफ़ी में सर लाते उसके पीछे आते हुए कबीले के अंदर दाखिल होते बाला और बेला पर फूलों की बरसात करने लगी। हर तरफ से फूल बरसने लगे थे, जबकि वो कबीले के बीचों बीच अपना घोड़ा रोके था। एक झटके से उस ज़मीन पर उतारकर खुद भी नीचे उतरा था। हर तरफ से होती बरसात पर बेला हैरानगी से ये सारे मंजर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जिस ज़मीन पर फूलों की चादर बिछा दी गई हो। वह हैरान परेशान हर चीज़ को देख रही थी, जबकि कबीले की सारी औरतें मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे मिल रही थी। जब दुआम ने आगे होते उसे अपने साथ लगाया। कबीले में खुश आमदीद बेला, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। हमने तो बहुत सारी रस्में करनी थी, लेकिन इस वक्त तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ कर आती हूँ, तुम वहाँ आराम कर लेना। वो प्यार से उसे देखते हुए कह रही थी। इसका इरादा तो बेला के साथ बहुत सारी रस्में करने का था, उसे खूब सारा तंग करने का, यहाँ तक कि उसका इरादा बाला से खूब सारे पैसे लेने का भी था। लेकिन बेला की हालत देखकर वो कुछ नहीं कर पाई थी। वो कहीं से भी दुल्हन की तरह तैयार नहीं थी। उसका चेहरा साफ सुथरा धुला हुआ था, जबकि कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी। बाल पूरे बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा फटा हुआ था। यहाँ तक कि उसके जूते भी बाला के हाथों में थे। खुद उसने लहंगे के नीचे बाला के जूते पहने थे, जो कुछ हद तक की नज़र आ रहे थे। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इसके साथ कोई रस्म कर पाती। तो उसने सोच लिया था वो बाकी रस्में वलीमे के साथ करेगी। इसलिए फिलहाल वो इसे कमरे में लेकर जाना चाहती थी, जहाँ वो आराम कर सके, पुरसकून हो सके। वो काफ़ी डरी हुई घबराई हुई लग रही थी। वो इसे मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। अब सरदार को भी इसका ये फैसला पसंद आया था। ये तुम्हारा कमरा बेला, तुम्हें आज से इसी कमरे में रहना। मेरा मतलब है तुम पहले भी इस कमरे में आई हो। शायद तुम्हें इसी कमरे में रखा गया था जब निकाह हुआ था। ये बाला भैया का कमरा है, लेकिन बाला भैया यहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि ये कमरा इन्हें तब मिलना था जब तुम यहाँ आ जाती। मेरा मतलब है बाला भैया की बीवी यहाँ आ जाती। सो तुम आ गई हो, तो अब जैसे ये कमरा तुम्हारा और बाला भैया का। वो इसे कमरे के अंदर लाते हुए वहीं बेड पर बिठा चुकी थी। जब इस कमरे में आकर जैसे सुकून सा मिला था। और ये सच था, वो बाला के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, और ना ही शायद वो इतना जल्दी बाला के साथ एडजस्ट हो सकती थी। लेकिन ये वाला कमरा उसके सुकून से कहीं ज़्यादा पुरसकून था। जिस कमरे में वो पहले थी, बेशक वो हर तरह की आसाइश मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। डर था कि कहीं कोई वहाँ ना जाए, और यहाँ उसके कमरे में अगर कोई आया भी तो वो इसका महरम होगा। ये सोच उसे सुकून दे रही थी। पिछले कई घंटों से उसकी सोच बस यही थी कि उसकी ज़िंदगी में महरम रिश्तों की कमी है। उसके भाई के बाद बाला ही वो वाहिद शख्स है जिसके साथ उसका मजबूत ताल्लुक है। बेशक उसने निकाह के बाद अपने और बाला के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। रागा के आदमी रशीद ने ये संदान बताया था कि बाला डकैती क्यों करता है, या फिर डकैती का पैसा कहाँ जाता है।
اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بالا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ الگ انسان تھا، بہت الگ تھا۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ وہ دنیا والوں کی نظر میں بے شک ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک امید تھا، ایک آس تھا۔ اس نے کبھی کسی اچھے انسان کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ یہ جان کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ پہلے بھی وہ اس کی اچھی چیزوں کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اس کی کئی باتوں نے اسے امپریس کیا تھا، لیکن وہ ساری چیزوں سے بالا کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے پر مجبور نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، لیکن کل رشید کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے دشمن اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اگر وہ کچھ غلط کرتا بھی تھا تو نیک نیتی سے کرتا تھا، کچھ غلط مقصد کے لیے نہیں۔ اور یہی ساری باتیں اسے نہ چاہتے ہوئے بالا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دوام نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے تکیہ رکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے دیتی ہوں جو تم فی الحال کے لیے پہن لو۔ ان کپڑوں میں تم سو تو نہیں سکتی، تم رکو، میں 5 منٹ میں واپس آتی ہوں۔ اور اسے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ بیلا خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ اسے اس کمرے میں آ کر سکون ملا تھا۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو بہن؟ تمہاری سپیڈ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم جلد ہی اولمپکس میں حصہ لینے والی ہو۔ وہ سپیڈ سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب بالا نے رستے میں ہی اسے آ لیا۔ وہ بڑی مشکل سے سردار اور ڈمرو سے جان چھڑا کر اوپر اپنے کمرے کی طرف آیا تھا، ورنہ وہ لوگ تو اسے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، میں بیلا کے لیے کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ اس کا لہنگا کافی ہیوی ہے نا، تو وہ پہن کر سو تو نہیں سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے کوئی آرام دہ کپڑے لے آتی ہوں۔ میرے پاس کچھ نئے کپڑے ہیں، وہ کہتے ہوئے دوبارہ جانے لگی تو بالا نے اسے تھام لیا تھا۔ تم مل کر ریلیکس ہو جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اندر کپڑے ہیں، بیلا پہن لے گی، فکر مت کرو۔ میں اس کے لیے کچھ ضرورت کا سامان لے کر آیا تھا، اندر کمرے میں موجود ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم بھی کافی تھک چکی ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو اس نے عجیب سی انداز میں اسے دیکھا تھا، پھر شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی وہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے؟ مطلب کہ آپ نے اپنی بیوی کے لیے پہلے سے ہی شاپنگ کر کے رکھی ہوئی تھی؟ گڈ، ویری گڈ۔ جائیے، آپ بھی آرام کیجیے، نیک کے پیسے میں کل صبح لوں گی آپ سے۔ فی الحال نا مجھے بہت زور سے نیند آئی ہوئی ہے، لیکن خبردار جو آپ نے میرے نیک کے پیسوں میں ڈنڈی ماری، میں اپنے حق پر بالکل کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ اور بیلا کے لیے گفٹ لیا ہے نا آپ نے، اسے تحفہ دینا ہے منہ دکھائی کا۔ ویسے تو اس نے منہ دھو لیا، لیکن پھر بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں جو نبھانی پڑیں گی۔ بس اب جائیے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ڈاکو جی کمرے میں آ جائیں، مجھے سونا ہے۔ وہ کہتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بالا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، وہ ایک جھٹکے میں سیدھی ہو گئی تھی۔ ابھی دوام کو گئے بس کچھ لمحے ہی ہوئے تھے، لیکن پیچھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب اس سے اپنے سامنے بالا کو کھڑا دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہوتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے لگا دوام ہے۔ وہ پریشانی سے اٹھنے لگی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے، وہی شوہر جس کے خلاف تم پلاننگ کر رہی تھی، جس میں تم کامیاب نہیں ہو سکی۔ خیر، اٹھو یہاں سے اور الماری سے اپنے کپڑے نکالو اور اپنی حالت درست کر لو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا تھکنے کی۔ یہ جوڑا میں نے بہت محبت سے لیا تھا تمہارے لیے، یہ سوچ کر کہ اپنی محبت کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، لیکن اب تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر مجھے بالکل کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ ویسے اپنی طرف سے تمہارے بھائی نے تمہارے دکھ سکھ پورے کر دیے، تو مزید کچھ بھی ڈرامہ پلاننگ کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ فکر مت کرو، میری طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ تمہیں پانی کی خواہش یا تمہیں چھونے کی تمنا ساری دم توڑ چکی ہے۔ سچ کہوں، میں جانتا تھا تمہارا بھائی ایک نمبر کا کمینہ، ایک نمبر کا بے غیرت انسان ہے، لیکن وہ اتنا بے غیرت ہوگا کہ اپنے مقصد کے لیے اپنی ہی بہن کا استعمال کرے گا، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ تم نے ہر الٹے سیدھے کام میں تو اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہی ہے، لیکن میرا دل توڑنے میں بھی تم سب سے آگے رہی ہو۔ اب تک یقین نہیں آ رہا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا چالاک دماغ ہوگا۔ کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں کتنا وقت درکار ہے، لیکن تمہارے اس دھوکے کو ہضم کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے بستر کے قریب آتے ہوئے اپنے جوتے پہنتا واپس باہر نکل گیا، جبکہ بیلا ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ ماضی آگ کی اونچی اونچی لپیٹوں نے پورے قبیلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف روشنی روشنی تھی، قبیلہ ہر طرف سے آگ میں جل رہا تھا، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈاکو دلاور کبھی ایک خیمے میں جاتا، کبھی دوسرے میں۔ اس کا ارادہ یہاں کے لوگوں کو جان بچانے کا تھا، لیکن زیادہ تر خیمے خالی تھے، یقیناً سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ اور جس طرح پولیس نفری یہاں پر گھوم رہی تھی، مطلب ساکر، وہ لوگ پولیس کے ڈر سے بھی یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اپنے خیمے کی طرف آیا تھا، جہاں زمین پر بیٹھے اشم کو اپنی گود میں لیے دلدار کو دیکھا۔ دلدار میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اشم ٹھیک ہے، امی کدھر ہیں؟ وہ ان کے پاس آتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ دونوں ہی اٹھ کر تیزی سے اس کے سینے سے لگے تھے۔ پتہ نہیں بابا، امی باہر کی طرف کہیں نکل گئی ہیں، پتہ نہیں۔ اچانک سے ہر طرف آگ
ہر طرف آگ کیسی جلنے لگی، گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس کا ماتھا چومتے سوائے نفی میں سر لانے کے اور کچھ نہیں کر پایا۔ میں تمہاری امی کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، قبیلے میں پولیس والوں نے حملہ کر لیا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز آگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے، مجھے نہیں پتا کون کون زندہ ہے اور کون کون نہیں، میں پتہ کر کے آتا ہوں، تمہاری امی ٹھیک ہوگی، تم اشم کا خیال رکھنا۔ دلدار میری بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی بہن کو کچھ مت ہونے دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر میں واپس نہ آ سکا تو تم اسے باپ بن کر پالنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری بیٹی کو ابھی خود سے دور مت کرنا۔ میری بات سنو دلدار، یہ قبیلہ ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے، یہ سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، یہ قبیلہ میں نے پالا ہے، میں نے اس پورے قبیلے کو گود لیا ہے، یہاں موجود ہر انسان میرا بچہ ہے، میرا اپنا ہے، ان کے ساتھ میرا خون کا تعلق نہیں تو کیا ہوا، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ تعلق انسانیت کا ہے جسے میں مرتے دم تک نہیں توڑ سکتا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آیا تو میری جگہ اس قبیلے کو تم سنبھالو گے، یہاں کے لوگوں کا بھی نا امید مت کرنا، اس قبیلے کے باہر بھی ایک دنیا بستی ہے، وعدہ کرو مجھ سے کہ اگر میں لوٹ کر نہ آیا تو میری ساری ذمہ داریاں تم نبھاؤ گے، جو جو تمہارا باپ کرتا تھا وہ تم کرو گے، یہ وعدہ کرو مجھ سے کہ جب جب تمہاری آنکھ کسی مسکین کی طرف اٹھے گی تو تم اپنا منہ میں جاتا نوالا اس کے حوالے کرو گے، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اپنی پہنچ مائل کسی آدمی کو انسان کو بھوکا نہیں سونے دو گے، وعدہ کرو مجھ سے کہ میری طرح اس قبیلے کی حفاظت کرو گے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، اسے وعدے مانگ رہا تھا، جبکہ دلدار نہ سمجھ ہونے کے باوجود بھی اتنا سمجھ گیا تھا کہ ان پر ٹوٹنے والی قیامت کوئی معمولی قیامت نہیں ہے، یہ ان کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دینے والی ایک رات ہے جو کل صبح ہوتے ہی ایک بھیانک روپ اختیار کر جائے گی۔ سردار نے اپنا ہاتھ اپنے باپ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے، ہاں میں سارے لایا تھا، میں لوٹ کر آنے کی کوشش کروں گا اشم، اگر تم نہیں آ سکتا تو تمہارا بھائی تمہارا باپ ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا، اپنے ساتھ لگاتا، انہیں اللہ کے حوالے کرتا، خود خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی بالا تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، جیسے وہ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ تائی امی کو اٹھی گر گئی، امی مر گئی ہیں، میری امی مر گئی ہیں تایا، وہ اس کے ساتھ رکھتا چیخ کیا، جبکہ اس کا جلا ہوا بازو دیکھ کر وہ صرف یا اللہ رحم کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بالا میری بات سنو، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کچھ کہنے لگا تو بالا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یوسف کا اب تک اس کے پاس نہ پہنچنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا یا پھر موت کے قریب ہے، یہی سمجھنا کہ تیرا باپ اور تایا حق کی راہ میں اپنی جان دینے نکل پڑے ہیں، اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک اپنے لیے حق کو تلاش نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے اس رشتے سے واپسی ممکن نہ ہو۔ یوسف نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہمیشہ میرا دایاں بازو بن کر میرے ساتھ رہا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بالا بھی میرے دلدار کا ساتھ دے گا تو اس کا بازو بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھنا، دلاور اور یوسف کی دوستی کی مثالیں یہ علاقہ دیتا ہے، بالا اور دلدار کی دوستی کی مثالیں یہ پوری وادی دیں گی، یہ پہاڑیاں دیں گی، یہ قبیلہ دے گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ بالا صرف ہاں میں سارے لانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اسے اندر کی طرف دھکیلتے اس نے فوت دلدار کو ایک اور اشارہ کیا تھا، جس پر نے صرف ہاں میں سارے لاتے بالا کو اپنے دوسرے بازو کی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے دل کے اندر جیسے چیخ سی اٹھی تھی، ایک عجیب سی تکلیف تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے بچوں کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہے، شاید اس کے بعد وہ اپنے بچوں کا چہرہ دوسری بار نہیں دیکھ پائے گا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اپنی ذمہ داریاں ایک صحیح انسان کے ہاتھ سونپ کر جا رہا ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ حال اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ بالا اچانک سے کہاں گیا ہے، ہاں لیکن بالا کے یوں چلے جانے پر وہ حیران ضرور تھی، وہ اس سے ناراض تھا، غصہ تھا، وہ سب سمجھتی تھی، لیکن آج کی رات یوں اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اسے ایسا ہرگز نہیں لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس کا یوں چلے جانا اسے عجیب ہی لگ رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا یا برا وہ نہیں جانتی تھی، ہاں لیکن اس کا یوں چلے جانا اس کے لیے کافی حیران کن تھا۔ وہ اس وقت آدھی رات کو گیا کہاں تھا، قبیلے میں ہی ہوگا کہیں، لیکن وہ تو اس قبیلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے پیچھے کیوں جاتی، وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہی ہوں، میری طرف سے باہر نہ جائے، مجھے کیا پڑی ہے اس کی، اپنی مرضی سے گیا اپنی مرضی سے واپس آ جائے گا، اور ویسے بھی کوئی لو میرج تو ہے نہیں کہ میں اس کے بارے میں اتنا سوچوں گی، کہیں ہوگا ابھی واپس آتا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے میں خود اپنے سونے کی تیاری کر لیتی ہوں، کہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اس کے چلے جانے کا سوگ منا رہی ہوں۔ وہ غصے سے دروازے کی طرف دیکھتی ہوئی، دروازہ کام ایک عجیب سا پتھر تھا، لیکن پھر بھی اس کمرے میں چیز موجود ہونے کی وجہ سے نہ تو اسے ڈر لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے یہ کمرہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ الماری قریب آتے اس نے الماری میں سے اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکالا تھا۔ بیلا نے آنے سے پہلے اس ڈریس کو دیکھا تھا، سادہ سا ڈریس رات میں پہننے کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن اس کا سائز اتنا پرفیکٹ کیسے تھا، ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ سلا سلایا لیا گیا، بلکہ لگ رہا تھا اس کی اسپیشل ڈیزائننگ کروائی گئی ہے، کہیں مجھ سے پہلے اس کی کوئی اور بیوی تو نہیں تھی، اور اس بیوی کا سائز بھی بالکل میرے جیسا ہی تھا۔ وہ حیران ہوتی اپنے سامنے ہاتھ میں پکڑے اس پرپل ڈریس کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ڈاکو بالا سن لے ایک بات تو کان کھول کر، تمہارے کمرے کی یہ در و دیوار، اگر تم مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی اور بالی ہوئی
اور اس کے ہوتے ہوئے تم نے مجھ سے زبردستی شادی کر کے یہ سارا ڈرامہ کیا تو پھر تو میں تمہارا وہ حال کروں گی جو ساری زندگی یاد رکھو گے. یہ جو اپنے بالوں کو گردن جھٹک جھٹک کر پیچھے کی طرف گراتے ہو نا, اس گردن کو یہ مروڑ نہ دیا نا تو میرا نام بھی ڈاکٹر بیلا اکرم نہیں. وہ غصے سے ڈریس اٹھاتے ہوئے ہر طرف سے چیک کرنے لگی تھی کہیں وہ استعمال شدہ تو نہیں. پھر پوری الماری کھولتے ہوئے اس میں موجود ہر چیز دیکھ لگی. کچھ چیزیں تو انتہائی پرسنل ہونے کی وجہ سے وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی, لیکن ان سب کو چیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ استعمال شدہ نہ ہو یا اس بالا کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی اور موجود نہ ہو. اپنی ہر طرح کے شک کو دور کر کے وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی. منہ بند کر بیلا کی بچی, اتنا شاندار کمرہ ہے تو واش روم بھی تو شاندار ہوگا. یہ گواروں کی طرح ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے واش روم کے اندر داخل ہوتے ہی اپنے اچانک آنے والے ایکسپریشن پر منہ کھولتے ہوئے سامنے شیشے کی طرف دیکھا تھا, پھر خود کو کوستے ہوئے چینج کرنے لگی. یہ بالا کا بچہ اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا دکھا رہا ہے؟ اپنا لباس چینج کرتے ہوئے منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوتی ایک دفعہ پھر سے آئینے کے سامنے آتی سوال کرنے لگی تھی. دکھاتا ہے تو دکھاتا رہے, میری طرف سے باہر میں جائے, مجھے کیا لینا دینا. میری ڈیوٹی کو بھی پرواہ نہیں ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کی. ویسے بھی خود ہی تو مر رہا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے, اب اس کے لیے اپنے آپ کو ہرگز چینج نہیں کرنے والی. پیشے سے ڈاکو اور نخرے دیکھو چیئرمین والے. روٹتا ہے تو روٹتا رہے میری بلا سے, مجھے کیا لینا دینا. وہ واپس کمرے میں آتی ہوئی بیڈ پر لیٹی مسلسل برابر بڑبڑا رہی تھی. اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا بالا سے, لیکن وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی, اس کے بارے میں بات کر رہی تھی. یہ الگ بات تھی. ارے ارے سردار, وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں ضرور دیکھو. وہ دیکھو کیسا جگمگا رہا ہے. وہ قبیلہ ڈاکو بالا کی شادی کا جشن منا رہا ہے قبیلہ, اور تم یہاں اپنی ہار کا سوگ مناؤ. تمہاری ناک کے نیچے سے نکال کے لے گئے وہ اس لڑکی کو, اور تم کچھ بھی نہیں کر پائے سردار. بس نام کے سردار ہو تم. میں نے تو بہت سنا تھا تمہارے بارے میں, راگا ڈاکو یہ راگا ڈاکو وہ, لیکن راگا ڈاکو تو بزدل نکلا. کچھ نہیں کر پائے تم, کچھ بھی نہیں. ایک ہاتھ کٹوا کر بیٹھے ہو, دوسرا ہاتھ کٹوانے کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے آواز نہ نکلی تمہاری. ارے تم تو کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں تمہارا غلام ہوتا تھا, کہاں گئی اس کی غلامی؟ اسے دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بچا ہے اور تم اس کے وزیر ہوا کرتے تھے, لیکن اب اس وزیر کے عہدے سے برخاست ہو کر تم صرف اور صرف ایک غلام بن کے رہ گئے ہو, ایک ڈر کی زندہ تصویر. وہ بات کرتا ہے تو کانپنے لگتے ہو تم. اتنا ڈر راگا ڈاکو, اتنا ڈر اپنے ہی غلام کا کہ اس کے سامنے تمہارے منہ سے آواز تک نہ نکلی. میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھ رہا تھا راگا ڈاکو, میں تمہیں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا, لیکن افسوس تم تو کچھ بھی نہ نکلے, کچھ بھی نہیں. رشید اس کے پیچھے آتا غصے سے بول رہا تھا. اب اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اتنی محنت سے نکالی ہوئی لڑکی کو راگا ڈاکو اتنی آسانی سے سردار کے ساتھ بھیج دیا تھا, اور صرف بھیجا ہی نہیں تھا بلکہ اسے عزت احترام سے یہاں رکھا بھی تھا. جس طرح سردار بات کر رہا تھا اور راگا کو خوف سے کانپ رہا تھا, وہ اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا. بے شک اس نے چھپانے کی بہت کوشش کی تھی, لیکن رشید بھی ایک خطرناک ڈاکو تھا. اس کے لیے ان سب چیزوں کا ڈر کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن آج راگا ڈاکو, اس کا استاد, اس کا باس, اس کا سردار جس طرح کانپ رہا تھا, وہ سمجھ چکا تھا ڈکیت قبیلے کے لوگوں کو مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں. اس وقت یہ خاموشی چیزیں جگمگاتے قبیلے کو دیکھ رہا تھا, اور یہ بھی حقیقت تھی وہ صرف دیکھ سکتا تھا, ورنہ کر تو وہ کچھ بھی نہیں پایا تھا. پہلے وہ اس لڑکی کو اغوا کر کے یہاں لے کر آئے, اور پھر سردار آ گیا اس لڑکی کو اپنے دشمنوں کے سامنے محفوظ کرنے کے لیے. انہیں کے چھوڑ کر وہ اس لڑکی کو وہیں IP پروٹوکول دے رہے تھے, اور پھر رات اندھیرا ہوتے وہ لوگ اسے لے کر چلے بھی گئے, اور راگا ڈاکو کچھ نہیں کر پائے جو اتنی بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھا. بالا کی عزت کو دو کوڑی کا کرنے کا ارادہ رکھنے والا راگا ڈاکو اس وقت بے بسی کی تصویر تھا. وہ صرف رشید کی باتیں سنا تھا, جبکہ رشید اپنا غصہ نکال کر وہاں سے چلا گیا, کیونکہ اتنا وہ سمجھ چکا تھا اس کی باتوں کا یہاں کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس نے سوچا تھا اور کیا ہو گیا. اس نے جانے کے بعد اس کی نگاہیں سامنے قبیلے کی طرف ہی مرکوز تھیں. وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا اپنے ہی آدمی کے سامنے, اس آدمی کے سامنے جسے گولی چلانا اس نے سکھایا تھا, جسے چوری کرنا اس نے سکھایا تھا. اسے کانپ رہا تھا, وہ اسے ڈر رہا تھا, اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی موت اتنی آسان تھی. سردار کے سامنے تو وہ اسے مار کیوں نہیں رہا تھا. سردار ہر دفعہ اسے زندہ چھوڑ کر کیوں چلا جاتا تھا. کیا وجہ تھی جو اسے روکے ہوئے تھی. بالا کی شادی کی ہوئی تھی, جمرو کو بھی شادی کا شوق چڑھ گیا تھا. جمرو کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے, لیکن سردار کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ اپنا وقت برباد کرنے کا. اس لیے تھوڑی دیر اس کے ساتھ گزار کر وہ آخر اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا. اس کا ارادہ تھوڑی دیر اپنی سجن سائی کے ساتھ وقت گزارنے کا, اپنے وقت کو خوب سارا انجوائے کرنے کا تھا. اس کا دل بہت بےتاب ہو رہا تھا اپنی سجن سائی کے لیے. اس وقت وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اس میں کہیں کھو جانا چاہتا تھا. آج وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہ تھا اسے بخشنے کا. آج کی ساری رات وہ اپنے سے جگانے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ مانتا تھا پچھلے دونوں شادی کے دنوں میں وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی, اور اس نے بھی تو اسے اس دوران سے بہت ستایا تھا, لیکن آج وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں بہت مجبور ہو چکا تھا. آج وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا. آج اپنے دل کی بے قراریوں سے ہی سنانی تھی. اس کا دل اس کی غربت کے لیے بے قرار ہو رہا تھا, اور اپنی بے قراریاں وہ صرف اس پر بیان کر سکتا تھا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ پار طے کر کے کمرے تک دور تک آیا, تو کمرے میں ہلکی نیم روشنی پھیلی تھی جو سونے سے پہلے اکثر جلا دیتی تھی. حالانکہ سردار کو کمرے میں اندھیرا پسند تھا, اس لیے سونے سے پہلے وہ ہر طرح کی لائٹ آف کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو. اور آج جس طرح کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا وہ سمجھ چکا تھا اس کے ارادے خطرناک ہیں. کمرے میں قدم رکھتے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی چادر اتار کر پیچھے صوفے پر پھینکی تھی, جبکہ اس کے بیڈ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے جہاں وہ نازک سا وجود خود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے تھا. سجن سائی اٹھو, خبردار جو تم نے سونے کی کوشش کی, میں تمہیں سونے نہیں دینے والا.
آج کی یہ حسین رات ہم ایک دوسرے کی پناہوں میں گزاریں گے اور اس رات کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیں گے. چلو اٹھو شاباش, میں تمہارے نخرے بالکل بھی نہیں اٹھانے والا. اٹھو سنو اس دل کی بے قراریاں. دیکھو تو صحیح کیا حال ہے تمہارے ڈاکو جی کا. وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے اپنے دل کی بے قراریاں سنا رہا تھا جب کسی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سن کر حیران ہوا تھا. سجن سائیں, یہ تم زیادتی کر رہی ہو. اٹھ جاؤ, سارا دن اس لیے تو نہیں تمہارے حسن کو نہارتا رہا کہ رات کو گھر آنے کے بعد تم مجھے یہ سوتے ہوئے اپنے سانسوں کی ردم سناؤ. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ سجن سائیں, ورنہ کھا جاؤں گا تمہیں. اس کے گرد اپنے بازو کا اظہار بنا تھا. اس کی گردن میں اپنا منہ دیے ہوئے بے حد محبت سے بولا تھا, لیکن دوسری طرف کسی طرح کا کوئی اثر نہ دیکھتے ہوئے سر اٹھا کے اسے گھورا تھا. نیم اندھیرے میں وہ اس کی بند آنکھوں اور چہرے پر بے تحاشا معصومیت دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا. اس کے لبوں سے خارج ہوتی میٹھی میٹھی سانسیں اسے پاگل کر دینے کو تھی. اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی اور پھر اگلی لمحے اس کی سانسوں کو روک گیا تھا. کچھ دیر تک اس کی سانسوں کو قید کرتے ہوئے اس نے دوام کا ہاتھ اپنے سینے پر محسوس کیا تھا, لیکن وہ اس وقت اتنی گہری نیند میں تھی کہ اس کے لمس کا کوئی خاص اثر نہ لے رہی تھی. جبکہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے الگ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اس کے چہرے کو گھور کر دیکھا تھا, جہاں پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ پاتے ہوئے اب کی دفعہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. اس نے اپنی مونچھیں اس کی گردن پر رگڑی تھی. اس کا لمس پا کر دوام نے ہلکی سی کروٹ لی تھی. پھر کروٹ بدلتے ہوئے اس کے اثار میں اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر خود کے گرد لپیٹنے لگی تھی. اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اچھی خاصی تھکاوٹ کا شکار ہے. وہ ظالم بننا چاہتا تھا, بلکہ آج تو وہ ظلم کی انتہا کر دینا چاہتا تھا. آج وہ اس کی نیندوں کو دور بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن اس کا معصوم چہرہ ہمیشہ کی طرح سردار کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا. بہت گندی بیوی ہو تم سجن سائیں, میں ناراض ہو جاؤں گا. اب کی دفعہ اس کے کان کے لو کو چومتے ہوئے اسے میٹھی سی دھمکی دینے لگا تھا, جس کا کسی طرح کا کوئی اثر نہ محسوس کر کے اب کے سردار نے آہستہ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا. اب میں پکا والا ناراض ہو رہا ہوں تم سے. میں بول رہا ہوں, روک لو مجھے, میں ماننے والا نہیں ہوں. وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے پھر سے اسے دھمکی دے رہا تھا. جب کہ بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے. پلٹ کر دیکھا تو ابھی وہ گہری نیند میں تھی. تمہارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے سجن سائیں, روک لو مجھے, ورنہ میں روٹھ گیا نا تو مانوں گا نہیں. ناراضگی کی وجہ جاننے میں ہی تم نے اپنی حالت خراب کر لینی ہے. وہ دروازے پر رک کر پھر سے اسے دھمکینے لگا, جس کا کوئی اثر نہ پاتے ہوئے اب کی دفعہ وہ سچ میں کمرے سے نکل گیا تھا. اب مناتی رہنا, یہ میرا سونا مکڑا نہیں منانے والا, یہ میرا سونا مکڑا نہیں ماننے والا تمہارا ڈاکو جی. وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا, جبکہ بیڈ پر پڑے وجود پر اب تک کسی طرح کوئی اثر نہ ہوا تھا. اثر تو ہونے والا تھا, لیکن کل صبح ابھی تو شاید وہ خوابوں میں بھی اپنے ڈاکو جی کے ساتھ ہی کسی اور دنیا کی سیر کر رہی تھی. اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے یاد نہیں ہے کہ آج تیری شادی ہوئی ہے اور اتفاق سے آج تجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہاں کیا بیٹھا ہے؟ وہ نیچے آیا تو اسے بڑے سے پتھر پر وہ بیٹھا نظر آیا تھا جب دوام کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. یہ ان دونوں کی پسندیدہ جگہ تھی, جہاں وہ ساری رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے. ساری رات نیچے پہاڑ سے پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے رات کیسے گزرتی تھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اور اکثر وہ دونوں کھانا بھی یہیں پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. ناراض ہوں میں اپنی بیوی سے, اور ویسے بھی اتنا تنگ کیا اس نے مجھے. تجھے کیا لگتا ہے اسے معاف کر دوں گا؟ تھوڑے نخرے تو بنتے ہیں, اس لیے یہاں بیٹھا ہوں. اور تو وہ پانی کے اوپر پتھر پھینکتے ہوئے اسے بتانے لگا, جس پر سردار نے کندھے اچکائے. بس میں بھی اپنی سجن سائیں سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا ہوں, لیکن میری ناراضگی زیادہ دن تک نہیں چلنے والی. لیکن تیری ناراضگی کچھ سمجھ سے بالات آ رہا ہے. آخر چل کیا رہا ہے تیرے دماغ میں؟ آج تیری ویڈنگ نائٹ ہے بھائی, اس لڑکی کے لیے مر آتا تو, اور اب پھر سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا. مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی, یہ بالکل بھی اچھے شوہروں والے کرتوت نہیں ہے. کیوں شادی کے شروع کے دن برباد کر رہا ہے؟ برباد نہیں کر رہا ہوں, اسے وقت دے رہا ہوں. تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے, تو دے رہا ہوں اسے وقت. کیا کہہ رہا تھا تو کہ ایک لڑکی کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ فی الحال شادی کے لیے تیار نہ ہو, یا میں اسے پسند نہ ہوں. تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ بیلا اور دعا میں بہت فرق ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا تو اسے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ شادی کی یہ رات یہاں آ کر بیٹھ جا. تمہاری بیوی اندر کمرے میں, اور اس وقت تم دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. یہی وقت ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہوتا ہے. اور دوسری بات, وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے الگ رہو یا پھر ایک دوسرے کو وقت کے حوالے کر دو. دوریاں صرف فاصلے بناتی ہیں, دوریوں سے کبھی رشتے ٹھیک نہیں ہوتے بالا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تھا, جس پر بالا ہلکا سا مسکرایا. میں دوریاں نہیں بنا رہا سردار, لیکن میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا کہ وہ لڑکی مجھ سے محبت نہیں کرتی. میں نے اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے, میں نے اسے عشق کیا ہے, اور میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ زبردستی نہیں جوڑ سکتا. نکاح میں نے کر لیا اس سوچ کے ساتھ کہ میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا, لیکن بنا محبت کے اس کے قریب جانا
اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا میرے پاس سے باہر ہے۔ جب تک وہ خود مجھ سے نہیں کہتی اسے مجھ سے محبت ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تجھے یہ سب کچھ میری بیوقوفی لگ رہا ہوگا، لیکن میرے لیے میری محبت بہت خاص ہے، بہت انمول ہے۔ میں اس کے ہر لمحے کو انمول رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیلا کی زندگی کا ہر لمحہ جس میں میں اس کے ساتھ ہوں خوبصورت بنے، بھیانک یا دردناک نہیں۔ مجھے اسے اپنی محبت سے جیتنا، اور میری محبت مجھ سے اس طرح بنا محبت کے اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات کھول کر اس کے سامنے رکھنے لگا تھا، جس پر سردار خاموشی سے اسے سنتا مسکرا دیا۔ تگنی کا ناچ نچائے گی، سردار نے جیسے آنے والے وقت کی پیش گوئی کی تھی۔ فکر مت کر، تیلا بالا بھی ٹکر مار دے گا۔ وہ تگنی کا ناچ نچائے گی تو میں ساتھ میں اس سے بھی ٹھمکے لگواؤں گا۔ بھائی محبت کی ہے، غلامی تھوڑی کی ہے جو اس کے نخرے برداشت کروں گا۔ میں اسے خود سے محبت کرنے کا وقت دے رہا ہوں، باقی تو مقابلہ ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا۔ ڈاکو بالا بھی وہ پرسکون انداز میں بولا، جس پر سردار نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر مقابلہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے میرے بھائی، تو اس سردی میں پاگل ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور اس کو بتاؤ کہ نکاح کے بعد بے شک اس کمرے پر اس کا حق ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تیرا حق ہے اس کمرے پر بھی، اس کے کمرے کی ہر چیز پر بھی۔ کل کو پتہ چلے کہ محبت کھیلتے کھیلتے کمرے سے بے دخل ہو گیا۔ ڈاکو بالا اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو اب کی دفعہ بالا کو اس کی بات میں پوائنٹ نظر آیا تھا۔ ہاں یار، یہ تو تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس جنگلی بلی کا بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہ نو یہ مجھے کمرے سے بے دخل کرتے جاتا ہوں، کمرہ تو میرا ہی ہے اور بیوی بھی میری ہی ہے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اپنی چیزوں پر قبضہ نہیں کرنے دوں گا اسے۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا تو سردار بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے واپس زوام کے پاس جانے لگا تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے بغیر نیند بھی تو نہیں آتی تھی نا۔ ماضی پتہ نہیں ابا کہاں ہوں گے۔ دلدار مجھے باہر جانے دے، دیکھ کر آتا ہوں، ہو سکتا ابا کہیں نظر آ جائیں، یا ہو سکتا ہے تایا واپس آ رہے ہوں۔ وہ کب سے اس کا بازو پکڑے خود بھی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا، جبکہ شمس کے بازوؤں میں بری طرح سے قید تھی۔ نہیں، تو کہیں نہیں جائے گا، میرے پاس رہے گا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، نہ تجھے نہ شم کا، تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے دلدار، لیکن میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، یہیں سے دیکھ کر واپس آ جاؤں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پہ دلدار نے پھر سے نفی میں سر لایا۔ جب اگلے ہی لمحے راگا ڈاکو وہاں داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بھاری سے چھرا تھا، جبکہ اس کے سارے کپڑوں پر خون ہی خون لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ بالا، دلدار، میرے بچوں تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ میں نے مار ڈالا، بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا، وہاں باہر بہت برا ہو رہا ہے، ہر کوئی مار رہا ہے، لوگ جل کر مار رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہر کوئی مار رہا ہے، پولیس والوں نے سب کچھ برباد کر دیا، اور ان سب میں تمہارا ماموں بھی شامل ہے۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو دلدار، میرے بچے، رضوان نے یہ سب کچھ کروایا ہے، تمہارے باپ نے اسے اپنا دوست سمجھا، اسے اپنا رازدار بنایا، لیکن وہ حسین کا سانپ نکلا، اسی نے یہ حملہ کروایا ہے، اسی نے سب کچھ تباہ کروایا ہے۔ انسپکٹر صابر اور کانسٹیبل کامران کے ساتھ مل کر کانسٹیبل رضوان نے قبیلے پر حملہ کروایا، صرف اور صرف انعامی رقم حاصل کرنے کے لیے، اپنے کپڑوں پر نئے ستارے لگوانے کے لیے، پروموشن کے لیے۔ وہ اتنا گر گئے کہ اپنے ہی خون کے رشتوں کو دغا دے دیا۔ میں نہیں جانتا تمہارے ماں باپ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور میں تم لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ چلو یہاں سے۔ وہ ان دونوں کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا، لیکن سردار اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، اب ہمیں نہیں لے کر جا سکتے، بابا نے بولا یہیں پر رہنا ہے، یہ جگہ محفوظ ہے اور ہم قبیلے سے باہر نہیں جائیں گے، ہم نے اپنا قبیلہ نہیں چھوڑنا، یہ میرے بابا کی جگہ، میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے، اس جگہ کی نگرانی کرنی ہے، یہ قبیلہ میرے بابا نے گود لیا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی ان دونوں کو یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب راگا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اسے ہرگز اس سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ پہلے اپنی جان بچا لے دلدار، میرے بچے، اس کے بعد کسی اور کی جان پر جان دینا، یہ قبیلہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، چل میرے بچے، میں تجھے یہاں سے لے چلتا ہوں، میں تم لوگوں کے محفوظ ٹھکانے پر لے کر جاؤں گا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ صاف انکار کر گیا۔ ہمارے لیے ہمارا محفوظ ٹھکانہ ہمارا قبیلہ ہے، اور ہمیں یہاں موت بھی یاد ہے، تو کوئی ڈر نہیں، ہم قبیلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، وہ صاف انکار کر گیا تھا، جبکہ راگا ڈاکو سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، اگر تم لوگوں کو یہاں پر اس قبیلے میں رہنا ہے تو بھی مجھے منظور ہے، لیکن کم سے کم ایک محفوظ جگہ پر تو چلو، اس کمرے میں چلو، وہ کمرہ پکا ہے، وہاں پر کم سے کم آگ کی لپیٹیں نہیں پہنچیں گی، کسی بندوق کی گولی نہیں پہنچے گی، لوہے کا دروازہ اندر سے بند کر لو،
جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک دروازہ کسی کے لیے مت کھولنا. اتنا تو کر سکتے ہو نا, اتنا یقین تو کر سکتے ہو اپنے تایا پر. تمہارے باپ کا آخری خون کا رشتہ ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جبکہ نہ چاہتے ہوئے دلدار اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. وہ اپنی جان پر کھیل کر اگر آدھی رات کو یہاں تک آیا تھا تو وہ یقین کے قابل تو تھا ہی. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں, لیکن ہم قبیلے سے دور نہیں جائیں گے. ہم باہر والے کمرے میں رکیں گے. آپ بابا اور امی کو لے کر وہیں آئے گا. ویسے دیکھتے ہوئے بولے جبکہ اس کی آخری بات سن کر آگا ڈاکو لبوں پر شاطر مسکراہٹ آئی, جیسے وہ بڑی صفائی سے چھپاتا ہاں میں سارے لا گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے میرے بچوں, ایسا ہی ہوگا, اور میں تم لوگوں کو وہاں بحفاظت چھوڑ آؤں. ان دونوں کا ہاتھ تھامتا زبردستی انہیں اپنے ساتھ قبیلے سے باہر لے جانے لگا. خیمے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اسے ہر طرف چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی. اجم کو اپنے کندھے پر اٹھائے وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اسے لے کر جا رہا تھا, جبکہ بالا کی تو یہ کوشش یہی تھی کہ آگے پیچھے چلتی گولیاں یا پھر جلتی آگ کی لپیٹ میں کہیں اجم نہ آ جائے. اس وقت اسے خود سے بھی زیادہ اپنی اس معصوم بہن کی پرواہ ہو رہی تھی جو تھوڑی سی سختی جھیل کر بخار میں جلنے لگی تھی. حال وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیلا آرام سے بیڈ پر سوئی تھی. مجال تھی جو اس کے چہرے پر ذرا برابر فکر ہو گئی. اس کا شوہر آدھی رات کو اسے چھوڑ کر کہاں گیا ہے. بیوی بہت ظالم عورتیں دیکھی ہیں, لیکن جانے تم کس پر کہی ہو. ایک لمحے کے لیے سوچ تو لیتی شوہر بعد سردی میں پڑا اور تم کیسے مزے سے نیند لے رہی ہو. اسے سچ میں اس طرح بیغم سوتے دیکھ کر افسوس ہوا تھا. زیادہ کچھ نہ صحیح, لیکن وہ یہ امید کر رہا تھا وہ اب تک سوئی نہیں ہوگی, لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں کی نیند پوری کر رہی ہے. اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے وہ چینج کرنے جا چکا تھا جب اس نے الماری کی حالت تھوڑی بگڑی ہوئی دیکھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری چیزیں نکال کر باہر چیک کی گئی ہوں, اور اس کے بعد انہیں واپس اسی انداز میں اندر رکھنے کی کوشش کی گئی ہو جس میں اس کی بیوی ناکام ہوئی تھی. ایک ڈریس سلیکٹ کرتے ہوئے اس نے پوری الماری کا کباڑہ نکال دیا. اس نے حیرت سے سوچا تھا اس نے جب بیلا کے لیے شاپنگ کی تھی سب کچھ خود لا کر بہت سلیقے سے الماری کے اندر رکھا تھا, اور ایک بھی چیز کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا تھا, اور یہاں ہر چیز کو پوری گہرائی سے چیک کیا گیا تھا. خیر اس کی چیزیں تھیں, اگر وہ چیک کر بھی رہی تھی تو اس میں کیا غلط تھا. سوچ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے لیے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا. واش روم میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے شیشے پر پڑی جس کے ڈریسر پر کافی ساری کانچ کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں. ساتھ میں کچھ ٹاپس بھی پڑے تھے. اسے یاد تھا کہ کانوں یا گلے میں پہننے والی جوڑی کو اس نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا, اور یہ والے چھوٹے چھوٹے ٹاپس اس نے اپنے کانوں میں پہن رکھے تھے. شاید اس وقت اتار کر اس نے یہاں پہن دیے تھے. اس کی چوڑیوں اور ٹاپس کو وہاں بنی ایک دراز میں رکھتے ہوئے اس نے کافی احتیاط سے سنبھالا تھا. اب یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کر. اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا یا پھر اس کی نظر بیلا کی ہر چیز پر جاتی تھی. لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ایک بیلا کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتا تھا. بے شک اس کے کان کے اوپر والے حصے پر موجود وہ صرف ایک چھوٹا سا تیلی کیوں نہ ہو, اس کی نظر ہر چیز پر رہتی تھی. وہ چینج کر کے باہر نکلا تو وہ بیڈ پر بیچوں بیچ لیٹی ہوئی تھی. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ کون سی سائڈ پر جا کر سوئے, لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی کہ وہ اس کی اپنی ذاتی بیوی تھی جس کے ساتھ وہ کہیں پر بھی سو سکتا تھا. اس لیے اتنا سوچ کر اپنا وقت برباد کرنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی, اور اسی سوچ کے ساتھ بیڈ پر آتے ہوئے وہ پوری طرح سے پھیل کر اس کے ساتھ جڑ کر آ لیٹا تھا. اسے لگا تھا اگلے 2 منٹ میں بیلا کو ایک زبردست قسم کا کرنٹ لگے گا اور اگلے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے کوسنا شروع کر دے گی, یا پھر گھبرا جائے گی کہ وہ اس کے اتنے قریب کیا کر رہا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, بلکہ اسے لیٹے ہوئے ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے. وہ پوری طرح سے بیلا کے ری ایکشن کا منتظر تھا جب بیلا کا نازک سا ہاتھ اس کے سینے پر آ کر ٹکا تھا, اور اس کے ساتھ ہی بیلا نے اپنی ٹانگ بھی پورے حق سے اس کے ٹانگوں پر لا کر دھر دی تھی. وہ حیران ہوتا پوری طرح سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھنے لگا تھا جب اس نے نیند کی کیفیت میں اپنا سر بھی اس کی سینے میں گھسا ڈالا. اب کے دفعہ جھٹکا بالا کو لگا تھا. وہ اچھا خاصا کنفیوز ہو گیا تھا. اس سے پہلے نہ تو صنف نازک کو کبھی محسوس کیا تھا, نہ ہی کبھی کسی عورت کے اتنے قریب گیا تھا. اپنی ہی بیوی کا لمس اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا. وہ اچھا خاصا کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا. اٹس اوکے بالا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیری بیوی ہے, اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو نے. اس نے جیسے خود کو سمجھایا تھا. دل کی دھڑکنیں جیسے 200 کی سپیڈ سے بھاگنے لگی تھی. اس نے اپنے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی. بالا جو لمحے میں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا تھا, آج پہلی دفعہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا. اپنے دل کی دھڑکنیں سر تا پیر بھاگتی محسوس کر کے وہ اچھا خاصا نروس ہو گیا تھا. اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ بیلا کی قربت اس کا یہ حال کر دے گی. ہاں لیکن یہ سچ تھا کہ پہلی دفعہ اپنے نزدیک کسی عورت کے وجود نے اسے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا. اگر یہ کہا جائے کہ وہ بیلا کے جاگ جانے سے ڈر رہا تھا تو یہ غلط نہیں تھا.
یار یہ بیویاں تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہیں، یہ سوتے ہوئے مجھے اتنا ڈرا رہی ہے تو جاگتے ہوئے میری کیا حالت کرے گی؟ یا اللہ، کہیں غلط جگہ تو دل نہیں لگا بیٹھا ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ جب بیلا کو اپنے مزید نزدیک محسوس کرتے اپنے سینے پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کی۔ اب جیسے اسے اپنے حالات مزید بگڑتے محسوس ہوئے تھے، اس کا معصوم دل سینے میں سر ٹکنے لگا تھا۔ اس قربت کے لیے تو وہ کتنے وقت سے بے قرار تھا، آج اسے اپنے اتنے نزدیک پا کر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بیلا کی نازک سی کمر پر رکھا تھا اور پھر اپنے تمام تر جذبات پر لگام ڈالتے ہوئے وہ اس کی طرف کروٹ بدلتا اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ آج کی ساری رات اس نے جوان جذبوں کو تھپکتے ہوئے سلانا تھا۔ دوام کی آنکھ کھلی تو سردار اسے آئینے کے سامنے کھڑا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لی تھی، جو پوری طرح سے اپنی تیاری میں مگن تھا۔ کالے رنگ کی مکمل شلوار قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ڈاکو جی، آج ولیمہ ہوگا نا؟ آج ہم ولیمہ ندی کی طرف کریں گے، آج آپ سب کو پہلے ہی بتا دیجیے، ساری تیاری اس طرف کی جائے گی، میں بھی نیچے چلتی ہوں۔ دولہا دلہن کے ناشتے کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا؟ وہ اٹھ کر سیدھی ہوتی کافی ایکسائٹمنٹ میں بول رہی تھی، ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ کل بیلا اور بالا کی شادی کے بعد وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ بیلا کے قبیلے میں آ جانے کی وجہ سے اس کی خوشی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ آج اس نے بہت ساری رسمیں کرنے کا بھی ارادہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ صبح صبح ہی اٹھ کر اپنی تیاریاں کر رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے سردار کو اپنی پلاننگ بھی بتائی تھی، لیکن اس کی طرف سے کسی طرح کا جواب نہ پا کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خاموش کیوں تھا؟ اس سوچ کے ساتھ اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے گہری نظر اس پر ڈالی تھی، جو پوری طرح سے اپنی تیاریاں کرنے میں مگن تھا۔ ڈاکو جی، شادی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ اتنی تیاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی پرفیوم چھڑک رہے ہیں، کبھی یہ بالوں بار بار کنگھی کر رہے ہیں، کس کو دکھانی ہے اپنی یہ تیاریاں؟ ذرا ادھر مجھے بتائیں۔ ویسے پوری طرح سے خود میں مگن پا کر حیران ہوتی، کہاں وہ صبح صبح اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز کیے ہوئے ہوتا تھا اور کہاں وہ اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ ڈاکو جی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کی دفعہ اس طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے قریب آ کر کھڑی ہوتی، ہاتھ کمر پر ٹکائے سختی سے بولی تھی، ارادہ سے خود کی طرف متوجہ کرنے کا تھا۔ ہاں سن لیا میں نے، ولیمہ ندی کی طرف کرنا ہے، کہہ دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر برش اٹھا چکا تھا، جس پر وہ اگلی لمحے اس کے ہاتھ سے برش کھینچ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ مجھے اپنی تیاری کرنے دو، نیچے جانا ہے، کام ہے مجھے، سارا دن یہاں پر وقت برباد نہیں کرنا۔ وہ دوبارہ سے پرفیوم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ جب اس کا انداز دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اب تو روز نیچے جاتے ہیں، روز اتنے سارے کام کرتے ہیں، پہلے تو کبھی اتنی تیاری نہیں کی، ادھر دیکھ کر جواب دیجیے ذرا مجھے۔ وہ اس کی توجہ اس حد تک آگے پیچھے کی چیزوں پر دیکھ کر سچ مچ میں جھٹکے کھا رہی تھی۔ کانوں سے سنتا ہوں میں، آنکھوں سے نہیں۔ تم نے جو بولنا ہے بول دو، سن رہا ہوں میں، اور جہاں تک میرے جواب دینے کی بات ہے تو میں نے منہ سے جواب دینا، آنکھوں سے نہیں۔ تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب پیچھے ہٹو، کیا راستے میں کھڑی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا، بہت سارے کام ہیں مجھے، تم بھی جاؤ اپنے کام کرو۔ وہ کہتے ہوئے اب کی دفعہ سے اپنے رستے سے ہٹاتا الماری کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں سے اپنی چادر نکالنے لگا، جبکہ دوام سے تو یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار بناتی اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھتی تھی۔ ڈاکو جی، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھے کس بات پر ناراض ہیں کیا؟ یہ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں جیسے آپ میرے ڈاکو جی نہیں بلکہ کوئی اور ہیں؟ میرے ڈاکو جی مجھے کبھی اس طرح سے نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اچھی خاصی اداس ہو گئی تھی، اس کی ذرا سی بے پرواہی اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو اپنے ڈاکو جی کی تمام تر توجہ خود پر چاہیے تھی۔ میری سجن سائیں بھی کبھی مجھے نظر انداز نہیں کرتی تھی، لیکن کل رات میں نے تمہیں تقریباً 10-12 دفعہ تو پکارا ہی ہوگا۔ وہ اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی پکارنے والی بات پر وہ مزید حیران ہوتی۔ اس نے کب پکارا تھا اسے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ آپ نے کب پکارا تھا مجھے؟ کب پکارا تھا ڈاکو جی؟ مجھے سچ میں نہیں پتا۔ وہ جانے لگا تو اگلے لمحے وہ اس کا بازو پکڑتی اس کے بازو کے ساتھ لپٹ گئی تھی، جبکہ اس کے بار بار یوں قریب آنے پر سردار کا دل مچل مچل کر باہر آ رہا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے اس سے راضی نہیں ہونے والا تھا۔ پہلی دفعہ اس سے ناراض ہوا تھا، وہ چاہتا تھا اس سے منائے، وہ یہیں جانتا تھا، بس ایسے بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنے جوان کے سامنے ایک بچہ ہی بن جائے، جس طرح وہ اس کے روٹنے پر اسے مناتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتا تھا، بالکل اس طرح وہ چاہتا تھا اس دفعہ اس کی سجن سائیں اس سے منائے، اس کا سونا مکڑا اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے۔ وہ اس کے معاملے میں بہت مطلبی ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں پکارا تھا میں نے، کل رات تمہیں بار بار پکارا تھا، لیکن تم گھوڑے بھیج کر سو رہی تھی۔ اب ایسا کرو، سوتی رہو یا پھر سارے دن قبیلے میں موج مستی کرو، جب رات کو تھک کر نہ جاؤ سو جانا، صبح پھر سے اٹھ کر قبیلے میں چل جانا، شور جائے بہاڑ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے میری پرواہ کرنے کی، ایسے ہی نظر انداز کرتی رہو مجھے، میں بھی کوشش کروں گا کہ تم سے کوئی شکوہ نہ کروں۔ اب پیچھے ہٹو، کام ہے مجھے، بالا کا ولیمہ ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے یہاں پر، تمہارے ساتھ وقت برباد بالکل نہیں کر سکتا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے سچ مچ میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دوام کی تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے کون سی بات پر روٹھ گیا تھا وہ جانتی تک نہیں تھی، اور یہاں اس کے اتنے خطرناک انداز میں روٹھنے پر وہ اچھی خاصی پریشان بھی ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی بھی اپنے ڈاکو جی کو نظر انداز نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے وہ مجھ سے ناراض ہوگی۔ پلیز آپ انہیں منا دیجیے نا، آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے منانا بھی نہیں آتا، ویسے بھی روٹھنا تو میرا حق ہے نا، وہ مجھ سے ایسے نہیں روٹھ سکتے۔ آپ پلیز ان کے دل میں یہ بات ڈال دیجیے نا، تاکہ روٹھنا ہمیشہ بیویوں پر سوٹ کرتا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا بہت کوشش کر لوں گی منانے کی، لیکن آپ ان کے دل میں ڈال دیجیے کہ وہ جلدی جلدی مان جائے، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ وہ پریشانی سے پیچھے دعائیں مانگتی اپنے مسئلے کا حل تلاش کر رہی تھی، لیکن اس مسئلے کا حل تو تب تک نہیں مل سکتا تھا جب تک مسئلہ خود حل ہونا نہ چاہے، اور یہاں مسئلہ یعنی سردار فی الحال خود ہی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ مسئلہ حل ہوتا کیسے؟ بیلا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بالا کی باہوں میں قید پایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے پائی تھی، جب بالا کو اتنے قریب محسوس کر کے مانو اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ بالا کا ایک ہاتھ اس کے نیچے سے اس کی کمر کو قید کیے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد یہ بندہ پیچھے بیڈ پر رکھا ہوا تھا، جبکہ خود بیلا کی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر تھی اور بازو اس کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے میں خود کو اس سے دور کیا تھا، لیکن وہ اس کی مضبوط پناہ کا کیا کرتی جن میں وہ قید تھی۔ ہیلو مسٹر، چھوڑو مجھے، اس نے کانپتے ہوئے کم آواز میں اسے جگانا چاہا تھا، لیکن پھر اچانک دماغ میں کچھ آیا ہوا اگر اس نے اسے جاگتے پا کر اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو نہیں، چانسز تو نہیں تھے، کیونکہ کل رات تو خود ہی بڑے ایٹیٹیوڈ میں کہہ کر گیا تھا کہ اسے چھونے کی اسے کوئی حسرت نہیں ہے، تو اس طرح کہ اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اگر تمہیں مجھے چھونے کی حسرت نہیں ہے تو تمہیں بھی اپنے پاس دیکھنے کی کوئی حسرت نہیں ہے مجھے مسٹر۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، لیکن پھر عجیب سی شرم و حیا سے گھبرا گئی تھی۔ جب وہ آنکھیں کھول کر اسے یوں ہی اپنی پناہوں میں قید دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا۔ وہ اس کی سوچوں کو لگام نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا خود ہی کوئی حل نکالتی، اور اس سوا کہ اس کے پاس سوائے اپنے نیلز کے اور کوئی حل نہیں تھا جو کل اس کو نقلی لگوائے گئے تھے۔ اصلی نیلز تو اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ہاں، لیکن بیوٹیشین نے خاصے چڑیلوں والے ناخن لگا دیے جو رات کو بار بار دھونے کے بعد بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس نے اپنے لمبے نمے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے ایسے اس کے ہاتھ کی رگوں پر زوردار چٹکی کاٹی، اور اس کی اس حرکت نے اگلے ہی لمحے بالا کو بلبلا کر سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ وہ تیر کی تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتی دور ہو گئی تھی۔ کچھ کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میرے ہاتھ پر وہ بے یقینی کیفیت میں اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ کیا کیا میں نے؟ اور میں کیوں کچھ کروں گی؟ میں تو ابھی جاگی ہوں، تم تو رات کو کہیں باہر چلے گئے تھے نا، واپس کب آئے؟ چھوڑو، واٹ ایور، جب بھی تم آئے ہو تمہارا کمرہ ہے، جب چاہے آ سکتے ہو جا سکتے ہو۔ مجھے کیا؟ وہ کہتی ہوئی واش روم میں بند ہوگی جیسے وہ اس کا شوہر نہ ہو بلکہ کوئی گلی کا انجان آدمی ہو جس سے بات کرنا وہ پسند نہیں کرتی۔ بالا تو وہ اچھا خاصا چڑ گیا تھا، وہ اسے اچھی امید نہیں رکھتا تھا لیکن اتنی بری امید بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ شادی کی پہلی صبح اپنی بیوی کے ہاتھوں اس طرح نظر انداز ہو رہا تھا جیسے کہیں موجود ہی نہ ہو۔ منہ بناتے ہوئے اس نے اپنے بازو کو سامنے کیا تھا، اس کے ہاتھ پر ناخنوں کے نشان ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے واش روم سے منہ دھو کر باہر نکلتی بیلا کی طرف دیکھا جس کے ناخن بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے وہم ہونے لگا تھا کہ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بھی کسی تیسرے کی موجودگی ہے۔ جلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، یا اللہ رحم فرما، ایک چڑیل آ تو گئی ہے میری زندگی میں، اور کتنی چڑیلوں کو بھیجنے کا ارادہ ہے مجھ سے ایک ہی طرح کی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے بولا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ کو تو وہ نہیں سمجھی تھی، ہاں، لیکن اسے لگا تھا جیسے اس نے اسی کا نام لیا ہو۔ کیا بکواس کی تم نے؟ جلتو جلالتو، آئی بیلا کو ٹالتو، اوہ ہیلو مسٹر، اپنی مرضی سے مجھے اپنی زندگی میں لائے ہو۔ میں نے زبردستی تمہارے سر پر بندوق رکھ کر تم سے نکاح نہیں کیا بلکہ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اور اب تم مجھ سے نکاح کر کے اس طرح سے مظلوم بن رہے ہو جیسے خدا نخواستہ میں نے تم پر ظلم کر دیا ہو۔ رات کو بھی ایسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے، اب بھی دکھا رہے ہو، اگر اتنی بری لگتی ہو تو واپس بھیج۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی جب وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنی ہتھیلی جما گیا تھا۔ خبردار جو یہ الفاظ دوبارہ اپنے منہ سے نکالے تو میں دنیا سے بھیج سکتا ہوں بیگم صاحبہ، لیکن زندگی سے نہیں۔ تم آ تو گئی ہو لیکن اب کبھی جا نہیں پاؤ گی۔ محبت کی ہے میں نے، اور ہمارے قبیلے میں محبت کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جاتا، اور ویسے بھی تمہارے ساتھ تو پوری زندگی گزارنی ہے۔ یہ تو تمہاری بھول ہے کہ تم کبھی بھی ڈاکو بالا کو پہنچ سے دور جا سکتے ہو۔ ساری زندگی میرے ساتھ میری پناہ میں گزارو گی تم، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے چھونے کی حسرت نہیں ہے تمہیں۔ وہ نہ جانے کیسے اپنے دل میں دبی بات لبوں پر لے آئی تھی۔ پہلے تو وہ خود یہ اپنی آواز اپنے کانوں میں پڑتی محسوس کر کے حیران ہوئی تھی، وہ اس طرح کا شکوہ کیوں کر رہی تھی، حالانکہ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس آدمی سے۔ میری حسرتیں جان جوگی تو 10 دن مجھ سے منہ چھپاتے پھرو گی بیگم، اس لیے بہتر ہے فی الحال میری حسرتوں کو میرے دل میں دبے رہنے دو۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا تم سے کہ زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ، آج سے خیر سے ولیمہ ہوگا ہمارا، فی الحال ہلکی پھلکی تیاری کرو، ناشتہ کرنے چلنا ہے، نیچے چلنا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ بیلا گہرے گہرے سانس لیتی اس کے دور ہٹنے پر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔